مصف نمرہ احمد ناول ممتاز کلیکشن لائبریری. Kindly like, follow and subscribe my channel. Thank you very much. اگلی صبح وہ دن میں پہلے سے موجود تھا. لان میں لانچ کی کھڑکی کھلتی تھی اور اس کے سامنے تیمور کا کمرہ تھا. آواز کا راستہ صاف اور کھلا تھا. پچھلا پورا دن اس نے دانستہ تیمور کا سامنا نہیں کیا تھا. وہ بھی کمرے سے باہر نہیں نکلا. اس کی غالباً چھٹیاں تھیں، سو آج کل گھر پر ہی ہوتا تھا. وہ جانتی تھی کہ کل قرآن سنا کر اس نے تیمور کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کر دیا ہے. اگر وہ واقعی قرآن کی چاہ رکھتا ہے تو اس کے اندر مزید سننے کی خواہش ضرور بھڑکے گی اور وہ خود چل کر ہی میرے پاس آئے گا. اس نے 9 ماہ تک اسے قرآن سنایا تھا. وہ 7 سالوں میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ بلکہ اس نے لان میں ہی ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے دے دیا تھا. اسے معلوم نہ تھا کہ تیمور جاگ چکا ہے یا ابھی تک سو رہا ہے. پھر بھی اس نے پلے کا بٹن دبا دیا اور آواز اونچی کر دی. قاری المشاری کی سورہ کہف چلنے لگی تھی. گو کہ قاری حضرات اور بھی بہت تھے، مگر جو بات قاری مشاری کے دھیمے پرسوز انداز میں تھی وہ اسے دنیا میں کہیں نہیں ملی تھی. سورہ کہف شروع ہوتی اور اس کے آنسو بہنے لگتے تھے. پہلا رکوع ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ برآمدے کا دروازہ کھلا اور تیمور بھاگتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں اتر کے گھاس پر آیا. پھر اسے بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے. وہ کونیوں تک آستین فولڈ کیے ہوئے تھا، جن کے کنارے اور اس کے بازو گیلے تھے. چہرے اور ماتھے پر گیلے بال بھی گیلے تھے. پاؤں بھی ڈھولے لگ رہے تھے. شاید وہ وضو کر کے آیا تھا. اس نے مسکرا کے سر خم کر کے اس کے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا. وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آیا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے. وہ مدھم پر ترنم سی آواز سنتے رہے جو غالباً غار والوں اور کتے والوں کا قصہ بیان کر رہی تھی. ان چند نوجوانوں کا قصہ جو کہیں چلے گئے تھے، اور 2 باغوں کے مالک کا قصہ جسے اپنے مال اور اولاد پر بہت زیادہ غرور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو اللہ کے ایک نیک بندے سے ملنے اس کی جگہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں مچھلی نے سمندر میں راستہ بنایا تھا، اور اس گردش کرنے والے آدمی کا قصہ جو سفر کرتا ہوا مشرق سے مغرب تک جا پہنچا تھا. وہ 4 قصے تھے جو قرآن کے درمیان میں ہی رکھ دیے گئے تھے. جب وہ ختم ہوئے تو تیمور نے سر اٹھایا اور محمل نے آہستہ سے بٹن دبا دیا. تمہیں پتہ ہے یہ کس کی آواز ہے؟ تیمور نے نفی میں سر ہلایا. یہ قاری مشاری تھے. تمہیں پتہ ہے وہ کون ہیں؟ اس نے پھر گردن دائیں بائیں ہلائی. پہلے وہ سنگر تھے، پھر انہوں نے قرآن پڑھا تو گلوکاری چھوڑ دی اور قاری بن گئے. ان کے 11 مختلف ٹونز میں قرآن موجود ہیں، مگر مجھے یہ والی ٹون بہت زیادہ پسند ہے. تمہیں پسند آئی؟ جی. وہ بے ساختہ کے اٹھا. وہ کون تھا؟ یہ وہی چیختا چلاتا بدتمیزی کرتا بچہ تھا جو اب جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا. چند لمحے وہ خاموشی سے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی. آخر تو وہ بچہ ہی کتنا ناراض رہ سکتا تھا بھلا. اور پھر آہستہ سے بولی، مجھ سے ابھی تک خفا ہو؟ تیمور نے آنکھیں اٹھا کر خاموشی سے دیکھا. منہ سے کچھ نہیں بولا. کیوں خفا تھے مجھ سے؟ وہ چپ رہا، بالکل چپ. تمہیں میں بہت بری لگتی ہوں؟ تمہارا دل کرتا ہے کہ تم مجھے قتل کر دو؟ نو نو نیور. وہ گھبرا کے اٹھا، پھر ایک دم چپ ہو کر لب کاٹنے لگا. تم پہلے تو ایسے نہیں تھے. تم میرے لیے ہسپتال پھول لے کر آتے تھے، مجھ سے اتنی باتیں کرتے تھے، میرے ہاتھوں پہ پیار کرتے تھے. تمہیں بھول گیا کیا؟ اس کی پوری آنکھوں میں استجاب پھیل گیا. آپ کو سنائی دیتا تھا سب؟ زندگی میں پہلی بار اس نے محمل کو یوں دیکھا کہ وہ اندر سے تڑپ کر رہ گئی. تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے تیمور کی بات نہیں سنوں گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے الٹا سوال پوچھا. تردید نہیں کی. نہ وہ جھوٹ بولنا چاہتی تھی اور نہ ہی اسے مایوس کرنا چاہتی تھی. آپ پھر اس رات کیوں نہیں بولی تھی جب ڈیڈی نے مجھے مارا تھا؟ آپ کو سب سنتا تھا تو آپ بولتی کیوں نہیں تھی؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی. غصے سے نہیں بلکہ دکھ سے. میں بول نہیں سکتی تھی. میں بیمار تھی. اور ڈیڈی نے تمہیں کیوں مارا تھا؟ وہ تڑپ کر رہ گئی، مگر بظاہر خود کو کمپوز رکھا. وہ چڑیل سے شادی کر رہے تھے. میں نے ان سے بہت لڑائی کی تھی. ان کی اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں ڈبڈبا گئی. وہ کہتے تھے وہ اس وجہ سے شادی کر لیں گے، وہ آپ کو ڈائیورس کر دیں گے. میں ان سے بہت لڑا تھا. وہ ایک دم بہت پھوٹ کر رونے لگا. تیمور؟ وہ متحیر رہی کہ اس نے کبھی اسے روتے نہیں دیکھا تھا. آؤ ادھر میرے پاس. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں چہروں پر رکھے رو رہا تھا. محمد نے بے اختیار بڑھ کر اسے
کے بازو تھامے۔ میرے پاس آؤ، اسے ہاتھوں سے تھام کر کھڑا کیا اور خود سے قریب کیا۔ ڈیڈی نے کیوں مارا تمہیں؟ میں نے کہا تھا میں آپ کو اور ان کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں بہت بری عورت ہے۔ میں نے ان سے بہت شاؤٹ کیا تو انہوں نے مجھے ادھر تھپڑ مارا۔ اس نے ہاتھ اپنے آنسوں سے بھیگے گال پر رکھا۔ محمل نے بے اختیار اس کے گال کو چوما۔ وہ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ کھڑا رو رہا تھا۔ تم پھر میرے پاس آئے تھے؟ ہاں، میں اتنی دیر تک آپ کے پاس روتا رہا۔ بٹ یو آر سلیپنگ۔ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا؟ آپ بولتی نہیں تھی، آپ مجھے پیار نہیں کیا اور تم مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان آنسو پونچھ رہا تھا۔ میں تب بیمار تھی، بول نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں تمہارے پاس ہوں نا، اب تو تم ناراض نہیں ہو۔ ہتھیلی کی پوچھ سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے نفے میں سہیل لایا۔ اس نے بے اختیار ہی اسے گلے سے لگا لیا۔ ایک دم ہی اس کے ادھورے وجود میں ٹھنڈک اتر آئی۔ اسے لگا وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اسے کبھی کسی ہمایوں داؤد نامی شخص کی ضرورت نہیں تھی، اب اسے اس کا تیمور واپس مل گیا تھا۔ وہ دن بہت خوبصورت تھا جب وہ دونوں خوب رو چکے تو پھر مل کر خوب باتیں کی، کبھی لان میں، کبھی ڈائننگ ٹیبل پر، کبھی لاؤنج میں اور پھر تیمور کے کمرے میں۔ اس سے بات کر کے محمل کو پتہ چلا تھا کہ اس کا یہ رویہ اس رات کا رد عمل تھا جو اس نے ہمایوں سے تھپڑ کھانے کے بعد محمل کو پکارتے گزاری تھی۔ شاید وہ ساری رات روتا رہا تھا، مگر اس کی ماں نے جواب نہیں دیا تو وہ اس سے بدظن ہو گیا۔ مگر بچہ تھا، آخر کتنی دیر تک ناراض رہ سکتا تھا؟ بالآخر اپنے اندر کا سارا لاوا نکال کر اب ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اور یہ بدگمانی کی عادت تو اس نے اپنے ماں اور باپ دونوں سے ہی ورثے میں لی تھی۔ اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ اس کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ روز آرزو اور ہمایوں کے تعلق کو بھی جانتا ہے، مگر محمل دانستہ اس موضوع کو نہیں چھیڑتی تھی۔ محمل کو اب احساس ہوا تھا کہ وہ تیمور غیر معمولی اور ذہین اور سمجھدار لڑکا ہے۔ وہ ایک ایک چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ کب ہمایوں نے اسے طلاق دی، کب اسے جھڑکا، کب اس پہ چلایا، دوسری ہر شے جو ان دونوں کے درمیان تھی۔ وہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس سے نفرت ہے، مگر اس کے باوجود وہ اس کے ہر پل کی خبر رکھتا تھا۔ اگر ڈیڈی نے آپ سے ڈائیورس واپس نہ لی تو آپ یہاں سے چلی جائیں گی؟ وہ دونوں تیمور کے کمرے میں بیٹھے تھے جب اس نے بے حد اداسی سے پوچھا۔ جانا تو ہے، پر ابھی تو 2.5 month ابھی آپ ادھر ہی ہیں نا؟ آپ کے ڈائیورس کے 3 months بعد تک آپ نے ہی رہنا ہے نا؟ وہ اپنی باتوں سے اسے حیران کر دیتا تھا۔ اس کی عمر ہی کتنی تھی، مگر وہ ہر بات سمجھتا تھا۔ ہاں، ابھی تو 1/2 month ہوا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، کیا پتہ ڈیڈی ڈائیورس واپس لے لیں۔ اس نے سوچا کہ اسے سمجھائے کہ پہلی طلاق واپس نہیں ہوتی، بلکہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے، مگر اس کے ننھے دماغ کو خواہ مخواہ کہاں الجھاتی۔ سب بات بدل دی۔ مجھے اپنی بکس دکھاؤ۔ اب ٹاپک مت چینج کریں، میں آپ کو ساری بکس دکھا چکا ہوں۔ اوہ، میرا مطلب تھا کاپیز دکھاؤ۔ محمل اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا، اس نے فرشتے کی آواز سنی جو باہر سے اسے پکار رہی تھی۔ اس کی وہیل چیئر دروازے سے ذرا دور تھی اور اس نے تیمور کو اشارہ کیا، بیٹا دروازہ کھولو۔ پلیز نو۔ اس نے برا سے منہ بنایا اور وہیں بیڈ پر بیٹھا رہا۔ محمل، فرشتے کی آواز میں پریشانی تھی۔ تیمور پلیز دروازہ کھول دو، خالہ بلا رہی ہیں۔ وہ چاہتی تو فرشتے کو آواز دے دیتی، مگر وہ ابھی تیمور کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شی از ناٹ مائی خالہ، وہ منہ ہی منہ میں بتاتا اٹھا۔ دروازہ آدھا کھول کر سر باہر نکالا، غصے سے بولا، واٹس رانگ ود یو؟ سوری سنی، میں محمل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فرشتے کی خجل سی آواز آئی۔ شی از ود می، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب اس۔ وہ میرے ساتھ ہیں، پلیز ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا، پھر واپس مڑا تو محمل ذرا قدرے خفا سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہن ہے، تو مجھ سے بات نہیں کرنے دو گے بیٹا؟ آپ کیوں اس وچ نمبر 2 کو میری پسند کرتی ہیں؟ میرا تو دل کرتا ہے اسے کہوں اپنا بروم اسٹاک اٹھائے اور یہاں سے چلی جائے۔ بگڑ کر کہتے ہوئے اس نے پلٹ کر دروازہ کھولا۔ آ جاؤ۔ فرشتے کا چہرہ دکھائی دیا تو محمل نے مسکرا کر کہا۔ وہ حیران سی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اور سنی؟ او گاڈ، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ حیرت زدہ بھی تھی اور خوش بھی۔ بس اللہ کا شکر ہے، اس نے مسکراہٹ دبا کے کندھے اچکائے، جیسے خود بھی اس خوشگوار واقعے پر لاجواب ہو گئی تھی۔ آئی ایم سو ہیپی محمل۔ فرتے جذبات سے فرشتے کی آنکھیں دبا گئیں۔ وہ اس سے پہلے کہ محمل جواب بند کچھ کہہ پاتی، تیمور زور سے بولا، یو آر ناٹ، آپ جھوٹ بولتی ہو، مجھے سب پتہ ہے۔ فرشتے کا چہرہ مان پڑ گیا۔ سنی میں، یو کین گو، جسٹ گو اوے۔
وہ ایک دم زور سے چلایا۔ فرشتہ لب کاٹتی ایک دم پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تیمور بھی غصے میں مٹھیاں بھینچنے بیٹھا تھا۔ وہ گئی تو اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور قریب لکھا کاغذ اٹھا کر پھاڑ دیا، پھر اس کے ٹکڑے دروازے پر دے مارے۔ محمد بغور اس کا رویہ دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس آ کر بیڈ پر بیٹھا تو اس نے اس کی رف کاپی اٹھائی، 3-4 صفحے پھاڑے اور تیمور کی جانب بڑھائے۔ لو، ان کو بھی پڑھو۔ تیمور پہلے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر جھپٹ کر کاغذ پکڑے اور ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ بھی پڑھو۔ وہ اس کی کاپی سے ایک ایک صفحہ نکال کر اسے پکڑاتی جا رہی تھی اور وہ وحشیانہ انداز میں انہیں پھاڑتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تھر گیا اور سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ محمد نے اس کی کاپی بند کر کے بیڈ پر رکھ دی۔ اٹھو، پانی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ اس کے اندر کا سارا لوا باہر ہو چکا تھا، سو وہ خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا شیشے کا گلاس تھا۔ محمد نے گلاس تھاما، پانی پیا اور پھر گلاس واپس اس کی طرف بڑھایا۔ اس کو بھی دیوار پر دے مارو اور توڑ دو۔ تیمور لب کاٹتے اسے دیکھتا رہا۔ گلاس لینے کے لیے نہیں بڑھایا۔ اسے توڑنا چاہتے ہو؟ نو۔ اب وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ چلو لان میں چلتے ہیں، میں تمہیں ایک اسٹوری بھی سناؤں گی۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا اور گلاس اس سے لے کر دروازہ کھولا اور پھر ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا۔ وہ آسودگی سے مسکراتی ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھماتی آگے بڑھنے لگی۔ وہ دونوں لانچ میں بیٹھے تھے۔ محمد کے ہاتھ میں قرآن کے قصوں کی کتاب تھی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تیمور کو سنا رہی تھی۔ ان گزرے کچھ دنوں میں اس نے آہستہ آہستہ بہت سارے قصے اسے سنا ڈالے۔ وہ چاہتی تھی کہ تیمور میں بھی قرآن کا شوق پیدا ہو جائے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ لاشعوری طور پر رک گئی۔ جانتی اس وقت کون تھا؟ قدموں کی بھاری چاپ اسے سنائی دی۔ اسے آگے بتائیں نا ماما۔ تیمور چند لمحوں کے انتظار کے بعد بے چین ہو گیا۔ اسی پل ہمایوں اندر داخل ہوا۔ بے ساختہ ہی محمد نے سر اٹھایا۔ وہ تھکا تھکا سرخ آنکھیں لیے آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے چلا آ رہا تھا۔ ان دونوں کو یوں اکٹھا دیکھ کر ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا۔ آنکھوں میں واضح حیرت اور الجھن ابھری۔ وہ پچھلے دنوں کافی دیر سے گھر آ رہا تھا اور سوئے اتفاق وہ ان دونوں کی اس دوستی کے بارے میں کچھ بھی نہ جان سکا اور نہ ہی دیکھ سکا۔ محمد نے نگاہیں کتاب پر جھکا لی اور آگے پڑھنے لگی۔ اس لمحے فون کی گھنٹی بجی۔ تیمور صوفے سے اٹھا اور لپک کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ کچھ دیر بعد دوسری طرف سے سنتا رہا، پھر سر ہلایا۔ جی وہ ہیں، 1 منٹ، اور ریسیور ہاتھ میں پکڑ محمد کی طرف گھوما۔ اسی پل ہمایوں کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماما، آپ کا فون ہے۔ کون ہے؟ وہ حیران ہوئے۔ اس کے لیے بھلا کہاں فون آتے تھے؟ وہ کہہ رہی ہیں ان کا نام آقا فواد ہے۔ تیمور نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا۔ تال لمبی تھی، ریسیور اس تک پہنچ ہی گیا۔ آقا فواد؟ وہ بے حد یقینی سے بڑبڑائی، پھر ریسیور تھاما۔ کتنی ہی دیر وہ سن سی اسے کان سے لگائے بیٹھی رہی۔ ہیلو، اور پھر بمشکل لفظ لبوں سے نکل ہی پایا تھا کہ کسی نے سختی سے ریسیور اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ محمد نے بری طرح چونک کر پیچھے دیکھا۔ میرے گھر میں یہ سب نہیں ہوگا، یہاں سے جا کر جو بھی کرنا ہوا کر لینا، ریسیور ہاتھ میں لیے درستی سے کہتا وہ محمد کے ساتھ آقا فواد کو بھی سن چکا تھا۔ وہ ششتر سی بیٹھی رہ گئی۔ ہمایوں نے ایک شعلہ بھار نگاہ اس پر ڈالی اور ریسیور کٹاک سے کرائڈر پر ڈال دیا، پھر جیسے آیا تھا اسی طرح تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ تیمور خاموشی سے بغور سب دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمایوں واپس ہو لیا تو آہستہ سے محمد کی طرف بڑھا۔ ماما، اس نے ہولے سے محمد کا ہاتھ تھاما اور پھر اسے پلایا، اور اسی طرح وہ شل سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ ایک دفعہ پہلے بھی ان کا فون آیا تھا آپ کے لیے۔ ڈیڈی نے جب ان سے کہا کہ یہاں کوئی محمد نہیں رہتی تو ماما، ڈیڈی ان کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کے کزن ہیں نا؟ وہ ابھی تک سن تھی۔ پہلی دفعہ ہمایوں نے اتنی زہریلی بات کی تھی۔ یہ اتنا سارا زہر اس کے اندر کس نے بھر دیا تھا؟ اچھا چھوڑنا، مجھے اسٹوری آگے سنائیں۔ وہ اس کے ساتھ صفحے پہ بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ محمد نے سر جھٹک کر کتاب اٹھائی۔ وہ لان میں بیٹھی تھی اور تیمور پانی کا پائپ اٹھائے گھاس پر چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ قطرے موتیوں کی طرح سبز تنکوں پر گر رہے تھے اور چہروں پر ڈھیروں سکون لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آزمائش بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ وہیں سے کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ جب اسے زندگی میں خوب اندھیرا نظر آنے لگا تھا اور وہیں فجر کی یہ پہلی کرن چمکی تھی۔ ہمایوں کی بے وفائی کا غم اب اتنا شدید نہیں رہا تھا جتنا اس سے قبل تھا۔ تیمور کی محبت کا مرہم اس کے مرہم کا کام کر رہی تھی۔ شام اتر رہی تھی۔ اس نے گیٹ پر آہٹ سنے تو گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ فرشتے نے باہر سے ہاتھ اندر کر کے گیٹ کا ہک کھولا اور اب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا اور وہ اپنے مخصوص سیاہ عبائی اور
اسکارف میں ملبوس تھی جس میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ غالباً مسجد سے آ رہی تھی۔ اس وقت وہ ادھر ہی پڑھانے جاتی تھی۔ السلام علیکم، جلدی آ گئی؟ اسے آتی دیکھ کر محمد نے مسکرا کر مخاطب کیا۔ ہاں بس ذرا تھک گئی تھی۔ وہ تھکان سے مسکراتے اسی کی طرف چلی آئی۔ کھانا کھا لے سے اس نے دوپہر میں بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہاں کھاتی ہوں، اس نے تھکے انداز میں کہہ کر انگلی سے کن پٹی سہلائی۔ اس کی مخلوطی انگلیوں میں وہی چاندنی کی انگوٹھی تھی جو وہ اکثر دیکھتی تھی۔ جانے کیوں وہ محمل کو قدرے پریشان لگی تھی۔ خیریت فرشتے؟ مجھے آپ ٹینس لگ رہی ہیں۔ نہیں تو، وہ پھیکا سے مسکرائی۔ تبھی فاصلے پر کھڑے تیمور نے پائپ پھینکا اور ان کی طرف آیا۔ وہ ٹینس بھی ہیں تو آپ کیوں کیئر کرتی ہیں؟ جسٹ لیو ہر الون، وہ غصے اور بدتمیزی سے بولا تھا۔ محمد نے فرشتے کی مسکراہٹ کو واضح مان پڑتے دیکھا۔ اس کا دل دکھا۔ تیمور بیٹا، وہ تمہاری خالہ ہیں، ایسے بات جسٹ کو چلے جاؤ آپ یہاں سے۔ وہ پیر پٹک کر چیخا۔ ہم بالکل ہمایوں کا پرتو تھا۔ سوری سنی۔ وہ شکستگی سے اٹھی، بیگ ہاتھ میں لیا اور تیز تیز قدموں سے لان کی روش پر پار کر گئی۔ اور جہاں میری ماما ہوا کرے وہاں مت آیا کرو۔ وہ اسی کے پیچھے چلا آیا تھا۔ محمد نے تعصب سے برآمدے میں دیکھا جہاں فرشتے دروازہ بند کر کے گم ہو گئی تھی۔ تیمور ابھی تک لب بھینچے برآمدے کو دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ لڑکا، کیسے سمجھاؤں اسے کہ تمہارے بڑے تمہارے دشمن نہیں ہیں؟ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ وہ کچن میں اپنی ویل چیئر پہ بیٹھی تھی۔ گود میں ٹوکری تھی جس میں مٹر رکھے تھے۔ تیمور بلقیس کے ساتھ مرکز تک گیا تھا۔ وہ مٹر چھیلتے ہوئے لاشعوری طور پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچن کا دروازہ نیم وا تھا۔ وہ ایسے ہی اس سمت میں بیٹھی تھی کہ لان سے نظر نہ آ سکتی تھی۔ تبھی اسے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور 7 قدموں کے چاپ بھی۔ پہلے قریب آتی آوازیں مٹر چھیلتے اس کے ہاتھ ٹھہر گئے۔ ایسے کب تک چلے گا ہمایوں؟ وہ آرزو تھی اور تنک کر کہہ رہی تھی۔ کیا؟ انجان مت بنو، ہم کب شادی کر رہے ہیں؟ اس کی آواز قریب آ رہی تھی۔ وہ دم سادے بیٹھی رہ گئی۔ مٹر کے دانے ہاتھ سے پھسل گئے۔ کر لیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیا مطلب جلدی؟ اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں اسے طلاق دی ہوئے۔ اس کی عدت ختم ہو لینے دو۔ اور کب ختم ہوگی وہ؟ 1-2 ہفتے رہتے ہیں، وہ رسان سے کہہ رہا تھا، اور وہ دونوں وہی لانچ کے وسط میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ کیا اس کی عدت کا ختم ہونے سے پہلے ہم شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، اس کا انداز کہتے ہی تھا۔ مگر ہمایوں، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ کہا نا، وہ اب سختی سے بولا تھا، اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو بے شک شادی نہ کرنا۔ جاؤ، چلی جاؤ۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ نہیں ہمایوں، سنو، رکو۔ وہ بکھلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپ گئی۔ سیڑھیاں چڑھنے کی آواز مدھم ہو گئی۔ وہ دونوں اس سے دور جا چکے تھے۔ ماما! کتنی ہی دیر بعد تیمور نے اسے پکارا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا اور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم کب آئے؟ وہ سنبھلی۔ ماما! وہ آہستہ سے اس کے قریب آئے۔ آپ رو رہی ہیں؟ اس نے اپنے ننھے ہاتھ اس کے چہرے پر گرتے آنسوؤں پر رکھے۔ وہ حیران رہ گئی۔ پتہ نہیں کب سے یہ آنسو پھسل پڑے تھے۔ آپ نہ رویا کریں۔ وہ آہستہ سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ محمد بھیگی آنکھوں سے مسکرائے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں تو نہیں رو رہی، آپ رو رہی ہیں، میں بچہ تھوڑی ہوں۔ اس کی غلط بیانی پہ خفا ہوا۔ اچھا، اب تو نہیں رو رہی نا؟ وہ شاپ سے کیا لائے ہو؟ چپس۔ اس نے چپس کا پیکٹ سامنے کیا۔ اور میں اتنی دیر سے گیا ہوں پر آپ نے ابھی تک مٹر نہیں چھیلے۔ یو آر سو سلو ماما۔ اس نے مٹر کی ٹوکری اس کی گود سے اٹھائی اور کاؤنٹر پر رکھ دی۔ آئیں باہر چلتے ہیں۔ رہنے دو تیمور، میں ردے نہیں کر رہا۔ بلقیس بوا! اس کے سنے بغیر وہ بلقیس کو پکارنے لگا۔ ماما کو باہر لے آؤ۔ اور وہ اپنی ناقدری کا غم اندر ہی اندر دباتی رہ گئی۔ بڑے عرصے سے لائبریری کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے سوچ رہی تھی کہ کسی دن کروا لے۔ آج ہمت کر ہی لی۔ بلقیس کو تو کہنے کی دیر تھی، فوراً وہ لگ گئی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ سے ویل چیئر پر بیٹھی اسے ہدایت دے رہی تھی۔ یہ والی بکس اندر رکھ دو، اس طرف سامنے کر دو، میز سے یہ سب ہٹا لو، اس نے سامنے والے شیلف پر رکھ دو۔ جھاڑ سے گرد اڑ رہی تھی۔ سالوں سے کسی نے کتابوں کو صاف نہیں کیا تھا۔ بی بی، ان کو تو کیڑا لگ گیا ہے۔ وہ پریشان سی کتابوں کے کنارے دکھا رہی تھی۔ تاریخ کی پرانی کتابیں، ان کو الگ کر دو، وہ ذرا خالی کر دو، یہ اس پہ رکھ دیں۔ اچھا جی۔ بلقیس اب اسٹڈی کے دروازوں کی کتابیں نکال رہی تھی۔ ان کو اس آخری شیلف پر نہ سیٹ کر دوں؟ اس نے دراز سے نکلنے والی کتابوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں کر دو۔ اسے بھلا کیا اعتراض تھا؟ بلقیس پھرتی اور رہنماک سی کتابیں صاف کر کے اوپر لگانے لگی۔ ڈھیر ذرا ہلکا ہوا تو اس کی کتابوں کے بیچ ایک پھولا ہوا خاکی لفافہ رکھا نظر آیا۔ یہ لفافہ اٹھا کر دو، شاید ہمایوں کے کام کا ہو۔ کتابیں سیٹ کرتی بلقیس رکی اور خاکی لفافہ اٹھا کر اسے تھمایا۔ لفافہ وزنی نہیں تھا بلکہ پھولا ہوا تھا۔ اس نے پلٹ
الٹ پلٹ کر دیکھا، کوئی نام پتہ نہیں تھا، اور اوپر اکھڑی ہوئی سی ٹیپ لگی تھی جسے کھول کر پھر لگا دی گئی تھی۔ پتہ نہیں کس کا ہے۔ بنا کسی تجسس کے محمل نے ٹیپ اتاری اور لفافہ گود میں الٹ دیا۔ ایک عدالتی کاغذ اور ایک ساتھ خط کا کور گود میں گرا۔ اس نے وہ عدالتی کاغذ اٹھایا، اس کی تہیں کھولی اور چہرے کے سامنے کیا۔ اسٹامپ پیپرز کی تحریر کے نیچے بہت واضح دستخط تھے: محمد ابراہیم، فرشتے ابراہیم۔ وہ پوری طرح سے چونکی اور تیزی سے اوپر تحریر پر نگاہیں دوڑائیں۔ یہ تو وہی کاغذ تھا جو فواد نے اس سے اور فرشتے سے سائن کروایا تھا، وسیم سے نکاح نہ کروانے کی شرط پہ، اس کی گردن پہ پستول رکھ کے۔ مگر یہ ادھر ہمایوں کی لائبریری میں کیا کر رہا تھا؟ وہ اس معاملے سے قطعی لاعلم تھا۔ یہ موضوع کبھی زیر بحث ہی نہیں آیا تھا۔ بس ایک دفعہ آغا جان کے گھر سے واپسی پر ہمایوں نے اسے اپنے حصہ لینے کے لیے کہا تھا، مگر وہ ٹال گئی تھی۔ اگر وہ براہ راست پوچھتا تو وہ بتا دیتی، مگر فرشتے نے نہیں بتایا کہ یہ کاغذ اس کے ہاتھوں کیسے لگا اور کیا وہ اسی کی وجہ سے اس سے بدظن تھا۔ مگر یہ اتنی بڑی وجہ تو نہیں تھی۔ اور اس کا یہ کاغذ ہمایوں کے ہاتھ کیسے لگا؟ یہ فواد کے پاس تھا۔ اس نے دوسرا سفید لفافہ اٹھایا، وہ بھی بے دردی سے چاک کیا گیا تھا۔ اس نے اس کے کھلے منہ میں جھانکا، اندر کچھ فوٹوگرافز تھے شاید۔ محمل نے لفافہ کو گود میں الٹ دیا۔ چند تصویریں اس کے گھٹنوں پر پھسلتی فرش پر جا گریں۔ اس نے ہاتھ جھکا کر تصویروں کو اٹھایا اور پھر سیدھا کیا۔ وہ فواد اور محمل کی تصاویر تھیں۔ فواد اور محمل۔ وہ ساکت ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ان میں وہ کچھ تھا جو کبھی وقوع پذیر نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا فواد اور اس کے کندھے پر سر رکھے محمل۔ ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے فواد اور محمل۔ کسی شادی کی تقریب میں رقص کرتے قابل اعتراض تصاویر، قابل اعتراض مناظر، وہ سب کچھ جو اس نے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے پھر سے وہ تصویر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کا لباس اور چہرہ ہر تصویر میں الگ الگ تھا۔ کوئی بچہ بھی بتا سکتا تھا کہ یہ فوٹو شاپ یا اسی قسم کی کسی ٹرک کا کمال ہے۔ پہلی نظر میں واقعی پتہ نہیں چلتا تھا، مگر بغور دیکھنے سے یہ صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ نقلی ہیں۔ ہمایوں خود ایک پولیس افسر تھا۔ وہ ان بچوں والی باتوں میں نہیں آ سکتا تھا۔ اور کس نے لا کر دی اس کو یہ تصاویر؟ کیا معیز جو ایک دفعہ آیا تھا اسی لیے آیا تھا؟ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ پزل کے سارے ٹکڑے ایک ساتھ جڑنے لگے۔ آرزو نے کہا تھا وہ ہمایوں کو اس سے چھین لے گی۔ محمل کو سجا سورا اور ہنستا بستا دیکھ کر شاید وہ شدید حسد کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ اس کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اسد چچا کی ناگہانی وفات کے بعد یقیناً وہ لوگ مالک کرائسس کا شکار ہو گئے ہوں گے۔ ایسے میں محمل کی طویل بیہوشی نے آرزو کو امید دلائی ہوگی، اور شاید یہ سب کچھ ایک سوچا سمجھا پلان تھا۔ یہ جعلی تصاویر بنا کے محمل اور فرشتے کا دستخط شدہ کاغذ ہمایوں کو دکھا کر اس نے ہمایوں کو بھڑکایا ہوگا۔ مگر کیا ہمایوں چھوٹا بچہ تھا جو ان کی باتوں میں آ گیا؟ کیا ایک منجھلا ہوا پولیس آفیسر اس قسم کی بچگانہ کھیل کا شکار بن سکتا تھا؟ کیا اتنی سی باتوں پر ہمایوں اتنا بدظن ہو گیا تھا؟ اپنی بیوی سے دوری اور آرزو سے بڑھتا ہوا التفاوت۔ پزل کا کوئی ٹکڑا اپنی جگہ سے غائب تھا۔ پوری تصویر نہیں بن پا رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ہو کر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ دماغ چکلا کر رہ گیا۔ بیبی جی تسی ٹھیک ہو؟ بلقیس نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ چونکی۔ ہاں مجھے باہر لے جاؤ۔ اس نے جلدی سے تصویروں کے لفافے میں ڈالے مبادہ بلقیس انہیں دیکھ نہ لے۔ پزل کا کوئی ٹکڑا واقعی غائب تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ بیرونی گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی۔ جو دانستہ لاؤنج میں بیٹھی تھی فوراً الرٹ ہو گئی۔ ہمایوں کی گاڑی زن سے اندر داخل ہونے کی آواز، پھر لاک کی کھٹکھٹ۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تمام آوازیں سنتی گئی، یہاں تک کہ دروازے کی بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس کیپ ہاتھ میں لیے۔ وہ چند قدم چل کے پاس آیا، وہاں اسے بیٹھے دیکھ کر لمحے بھر کو رکا۔ السلام علیکم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ بولو۔ وہ اکھڑے تیوروں سے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں ٹھیک ہوں، بولو۔ محمل نے گہری سانس لی اور الفاظ ذہن میں مجتمع کیے۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے ہمایوں، بس ایک بات مجھے بتا دیں کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آنسوؤں کا گولہ اس کے حلق میں پھٹنے لگا تھا۔ کیا کر رہا ہوں؟ آپ کو لگتا ہے آپ کچھ نہیں کر رہے؟ علیحدگی چاہتا ہوں، یہ کوئی جرم ہے؟ وہ سنجیدہ اور بے نیاز تھا۔ مگر آپ اتنے بدل کیوں گئے ہیں؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر بیٹھی۔ پہلے میں کاٹھ کا الو تھا جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ ہوش اب آیا ہے، دیر ہو گئی ہے، مگر خیر، ہو سکتا ہے کسی نے اب آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہو۔ آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیں۔
اس نے سوچا تھا وہ اس کی منت نہیں کرے گی، مگر وہ اب کر رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ صفائی کا موقع ان کو دیا جاتا ہے جن پر شک ہو، مگر جن پر یقین ہو ان پر صرف حد جاری ہوتی ہے۔ وہ بہت چبا چبا کر بولا تھا، یہ آپ کی اپنی بنائی گئی حدود ہے اے ایس پی صاحب۔ ان لوگوں کو ان کے اوپر نہ رکھیں۔ کھوٹے کھرے کو الگ کرنے کا پیمانہ دل میں ہوتا ہے، ہاتھوں میں نہیں، کہیں آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ کھوٹے کے پہچان تو مجھے دیر سے ہوئی ہے محمل بی بی، جلدی ہوتی تو اتنا نقصان نہ اٹھاتا۔ ان 3 ماہ میں پہلی دفعہ اس نے محمل کا نام لیا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ اگر میں کھوٹی ہوتی تو جس کے پیچھے مجھے چھوڑ رہے ہیں اس کے کھرے پن کو بھی ماپ لیتے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ تم سے بہتر ہے، چند لمحے خاموش رہ کر وصل لہجے میں بولا، اور ایک گہری چپتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے زینے چڑھتے دیکھتی رہی۔ آج ہمایوں نے اپنی بے وفائی پر مہر لگا دی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے برش لیے مغموم گمسم بیٹھی تھی جب فرشتے نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ میری چھوٹی بہن کیا کر رہی ہے؟ اس نے چوکر سے ٹیک لگا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، محمل نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو کچھ خاص کرتے ہیں۔ وہ اندر چلی آئی۔ فیروزی شلوار قمیص پر سلیقے سے سر پر دوپٹہ لیے وہ ہمیشہ ہی بہت تر و تازہ لگ رہی تھی۔ تمہارے بال ہی بنا دوں؟ لاؤ، اس نے رسان سے کہتے ہوئے برش محمل کے ہاتھوں سے لے لیا اور اس کے کھلے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹا۔ بس اب تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ اب اسے پیار سے اس کے بال اوپر نیچے کر رہی تھی۔ وہ محمل کی ویل چیئر کے پیچھے کھڑی تھی۔ محمل کو آئینے میں اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے آگے کا کیا سوچا؟ پتہ نہیں، جب عدت ختم ہو جائے گی تو چلی جاؤں گی۔ وہ بیزار ہوئی۔ لیکن کدھر؟ فرشتے نے اس کے بالوں کو سلجھا کر سمیٹ کر اونچا کیا۔ اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، پہلے آغا جان کو ڈھونڈوں گی، اگر وہ نہ ملے تو میں چلی جاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ مجھے ہاسٹل میں رہنے دیا جائے گا۔ اس نے اونچی پونی باندھی۔ اور آپ نے کیا سوچا؟ میرے بعد تو آپ کو بھی جانا ہوگا نا؟ میں شاید ورکنگ وومن ہاسٹل چلی جاؤں، پتہ نہیں، ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ خیر چھوڑو، آج میں نے چائنیز بنایا ہے، تمہیں منچورین پسند ہے نا؟ اب فٹافٹ چلو کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے محمل کی ویل چیئر پیچھے سے تھام کر اس کا رخ موڑا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ عرصہ دراز ہوا ذائقہ چکھنے محسوس کرنے چھوڑ دیے ہیں، مگر ایسی مایوسی کی باتیں اللہ کو ناراض کر دیتی ہیں، اس لیے چپ رہی۔ محمل کی طرف سے دل اتنا دکھا ہوا تھا کہ اس میں فرشتے کی بات کا دھیان بٹانا اچھا لگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا، کھانا گرم چاولوں کی خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ تیمور کدھر؟ وہ پوچھتے پوچھتے رک کے پھر تھک کر بولی، میں کیا کروں جو وہ آپ کو ناپسند کرنا چھوڑ دے؟ یہ چاول کھاؤ، بہت اچھے بنے ہیں۔ فرشتے نے مسکرا کر ڈش اس کے سامنے رکھ دی، اور اس کا ضبط بھی کمال کا تھا۔ تیمور کی ساری بدلحاظیوں پر میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا چہرہ بھیگ گیا۔ جانے دو، میں مائنڈ نہیں کرتی، خالہ بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے نا؟ محمل بھیگی آنکھوں سے ہولے سے ہنستی۔ فرشتے نے رک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا نہیں ہوتی؟ میرے بھانجے نہیں ہیں، ورنہ ضرور اپنی رائے دیتی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا ہے تو آف کورس بالکل ٹھیک ہے۔ کیا؟ فرشتہ الجھی۔ یہی کہ خالہ ماں جیسی ہوتی ہے، یہ ایک حدیث ہے نا؟ اوہ اچھا، مجھے بھول گیا تھا۔ فرشتے نے سر جھٹک کر مسکرا دیا اور چاول اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ وہ دن اپنی دانست میں ہمایوں کے گھر اس کا آخری دن تھا۔ کل دوپہر اس کی عدت کو 3 قمری ماہ مکمل ہو جانے تھے، اور تب وہ شرعی طور پر ہمایوں کی بیوی نہ رہتی، اور پھر اس گھر میں رہنے کا جواز بھی ختم ہو جانا تھا۔ اس کی میڈیکل کنڈیشن کے تحت اس کی عدت اتنی ہی بنتی تھی۔ آج وہ صبح اترتے ہی لان میں آ بیٹھی تھی۔ چڑیا اپنی مخصوص بولی میں کچھ گنگنا رہی تھی۔ گھاس شبنم سے گیلی تھی۔ امید تھی کہ آج رات بارش ہوگی، شاید اس کے گھر میں اس کی آخری بارش۔ فرشتے صبح جلد ہی کسی کام سے باہر گئی تھی۔ رات ہمایوں بھی دیر سے گھر آیا تھا، صبح وہ بھی جلدی نکل گیا۔ تیمور اندر سو رہا تھا، بلکیس اپنے کوارٹر میں تھی، سو وہ لان میں تنہا اور مغموم بیٹھے چڑیوں کے اداس گیت سن رہی تھی۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی کان سے بھوری آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس گھر کے ساتھ اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھی۔ زندگی کا ایک بے حد حسین اور پھر ایک بے حد تلخ دور اس نے اس گھر میں گزارا تھا۔ یہاں اسی ڈرائیو وے پر پہلی دفعہ سیاہ ساڑی میں وہ اتری تھی، اس رات جب اس کی مشکلات کا آغاز ہوا تھا۔ پھر ادھر سے ہی وہ سرخ کامدار جوڑے میں دلہن بن کر لائی گئی تھی۔ کبھی وہ ادھر ملکہ کی حیثیت سے رہتی تھی، مگر خوشی کے دن جلدی گزر جاتے ہیں، اس کے بھی گزر گئے۔ ایک سیاہ تاریک نیند کا سفر تھا، اور پھر بہت نیچے کسی نے لا پھینکا دیا تھا۔ ماما
तैमूर नींद भरी आंखें लिए उसका शाना झंझोड़ा था। उसने चौंक कर उसे देखा और फिर मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, उसने बेख्तियार उसके गाल को छुआ। क्यों रो रही हैं इतनी देर से? कब से देख रहा हूँ। वो मासूमियत भरी फिक्रमंदी लिए उसके साथ आ बैठा। वो नर से मलबूस था, गालिबन अभी तक जागा था, अभी ही जागा था। नहीं कुछ नहीं, मोहम्मद ने जल्दी से आंखें रगड़ी। आप बहुत रोती हैं मामा, हर वक्त रोती रहती हैं। मुझे लगता है आप दुनिया के सारे लोगों से ज़्यादा रोती होंगी। नहीं तो। और तुम्हें पता है दुनिया के सारे लोगों में सबसे ज़्यादा आंसू किस इंसान ने बहाए थे? किसने? वो हैरत से बड़े इश्तियाक से करीब हुआ। हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ने, जब उनसे उस दरख्त के छूने की गलती हुई थी। वो नरमी से उसके भूरे बालों में हाथ फेर रही थी। उसे तैमूर की वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। उसका जहन बटाने में वो किसी हद तक कामयाब हो गई थी। अच्छा, वो हैरान हुआ। और उसके बाद उनके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने, जब उनके फ़ैसले में ज़रा सी कमी रह गई थी। और उनके बाद वो तो नहीं पता, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप भी बहुत रोती हैं, मगर आपको पता है आप जैसी मदर किसी की नहीं है, मेरी किसी फ्रेंड की भी नहीं, कोई टीचर भी नहीं। मेरी जैसी कैसी? उसे हैरत हुई। आप जैसी नोबल और ऑनरेबल। आपको पता है आप मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आइडियलाइज और नोबल हैं, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबल कौन थे? मोहम्मद ने गहरी सांस ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो पैगंबर के बेटे, पैगंबर के पोते और पैगंबर के पड़पोते थे। वो क्यों मामा, वो क्यों? उसने ज़ेरे लब सवाल दोहराया। बेख्तियार आंखों में उदासी छा गई। शायद वो सब्र करने वाले थे और अल्फाज लबों पर टूट गए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि हर बात समझाने वाले नहीं होती। बताएं ना मामा, वो बेचैन हुआ। जब भी आप हज़रत यूसुफ की स्टोरी सुनता हूँ आप यूं ही उदास हो जाती हैं। फिर क्यों बताऊंगी? तुम्हारा स्कूल कब खुल रहा है? उसने पलट कर जवाब दिया, मंडे को। और तुम्हारा होमवर्क डन है? ये बातें छोड़े, मुझे पता है आप अपसेट हैं। कल आप और डैडी हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, है ना? वो हथेलियों पर चेहरा गिराए उदासी से बोला, हाँ वो तो हो जाएंगे। तुम मेरे साथ रहोगे या डैडी के पास रहोगे? उसने खुद को बेपरवाह जाहिर करना चाहा। मैं आपके साथ जाऊंगा, उस चुड़ैल के साथ नहीं रहूँगा। मुझे पता है डैडी फ़ौरन शादी कर लेंगे। आरज़ू बहुत बुरी लगती थी। वो मोहम्मद को उस पर तरजीह दे रहा था। उसे याद आया वो हुमायूं ने उसे कहा था वो उससे बेहतर है। वो मुझसे बेहतर है तैमूर। वो हुमायूं की उस जहरीली बात को याद करके फिर से दुखी होगी। कौन? तैमूर की सफ़ेद बिल्ली भागती हुई उसके कदमों में आ बैठी थी। आरज़ू बहुत दफ़ा सोचा था कि बच्चे से ये मामला डिस्कस नहीं करेगी, मगर वो रह नहीं सकी। आरज़ू आंटी? तैमूर ने बिल्ली को बाजू में उठाकर सीधा होते हुए, आपकी कज़न जो इधर आती हैं? हाँ वही। वह आपसे अच्छी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सोचकर नफ़े में सर हिलाने लगा। फिर तुम्हारे डैडी क्यों उससे शादी करना चाहते हैं? क्या तुम उसे माँ के रूप में कबूल कर सकोगे? कितना खुद को समझाया था कि बच्चे को दरमियान में नहीं इन्वॉल्व करेगी, मगर हुमायूं की उस रोज़ की अभी तक बात उसके अंदर चुभ रही थी। मगर फिर भी खुद ही कहकर पछताई। छोड़ो, जाने दो, बिल्ली है ये, इधर दिखाओ। मगर तैमूर उलझा सा उसे ही देखा जा रहा था। बिल्ली अभी तक उसके बाजू में थी। डैडी आरज़ू आंटी से शादी कर रही हैं? उसकी आवाज़ में बेपनाह हैरत थी। नहीं, तुम्हें नहीं पता? आपको ये किसने कहा है? वो कंफ्यूज था और हैरत ज़दा भी। तुम्हारे डैडी ने बताया था कि, और तुम खुद भी तो कह रहे हो ना कि वो शादी कर लेंगे। तैमूर इसी तरह उलझी आंखों से उसे देख रहा था। मोटी बिल्ली उसके हाथों से फिसलने को बेताब कुछ आ रही थी। आरज़ू आंटी से? नहीं मामा, डैडी उनसे तो शादी नहीं कर रहे। मगर लेकिन तैमूर की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। वो तो फरिश्ते आंटी से शादी करें, आपको नहीं पता? उसे लगा किसी ने ढेरों पत्थर उसके ऊपर लड़खा दिए हैं। तैमूर, वो दुरुस्ती से चलाई थी, तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो? बिल्ली सहम के तैमूर के बाजू से नीचे कूदी। आपको नहीं पता मामा? वो उससे भी ज़्यादा हैरान था। तुमने ऐसी बात की भी कैसे? माय गॉड, वो मेरी बहन है। तुमने इतनी गलत बात की। उसके बारे में गुस्सा उसके अंदर से उबला था। वो गुमान भी नहीं कर सकती थी कि तैमूर ऐसा कर सकता है। मामा, आप बेशक डैडी से पूछ लें, फरिश्ते से पूछ लें, वो दोनों शादी कर रहे हैं। शट अप, जस्ट शट अप। तुम उस लड़की के बारे में बात करो जो मेरी बहन है। जी मामा, इसलिए तो डैडी ने आपको डाइवोर्स दी है, बिकॉज शी इज़ योर सिस्टर। मुस्लिम एक टाइम पे दो सिस्टर से शादी नहीं कर सकते। मोहम्मद का दिमाग भग से उड़ गया। वो शल से बैठे रह गई। आई थॉट आपको पता होगा, मगर आपको कहा था कि डैडी उस चुड़ैल से शादी कर रहे हैं। और तैमूर फरिश्ते को भी चुड़ैल ही कहता था। वो क्यों भूल गई? उसका दिमाग पूरी तरह चकराने लगा था। नहीं तैमूर, वो मेरी बहन है। वो इसीलिए तो इधर आती रहती है ना, ताकि जब आप चले जाएं तो डैडी से शादी कर लें। मगर तैमूर, वो मेरी बहन है। उसकी आवाज़ टूटने लगी थी।
آپ نے نہیں دیکھا جب وہ ڈیڈی کے ساتھ شام کو باہر جاتی ہیں؟ ایک دفعہ وہ مجھے بھی لے کر گئے تھے، وہ سمجھے تھے کہ میں بچہ ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ مگر تیمور، وہ تو میری بہن ہے۔ وہ بکھرے ہوئے شخص خردہ سی گھنی گھٹی گھٹی آواز میں چلائی تھی۔ اس لگ رہا تھا کوئی دھیرے دھیرے اس کی جان نکال رہا ہے۔ تیمور کیا کہہ رہا تھا اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس لیے وہ اچھی نہیں لگتی، وچ نمبر 1، اس کی وجہ سے ڈیڈی آپ کو سیپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا جب وہ شام کو ڈیڈی کے ساتھ باہر ریسٹورنٹ جاتی ہیں؟ تم غلط کہہ رہے ہو، شام کو تو وہ مسجد جاتی ہیں، ادھر پڑھاتی ہیں۔ اسے یاد آیا شام کو فرشتہ مسجد جاتی تھی۔ یقیناً تیمور کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے اسے غلط سمجھا ہوگا۔ مسجد؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھکائی۔ یہ ساتھ والی مسجد؟ ماما، آپ کدھر رہتی ہیں؟ فرشتے تو کبھی بھی مسجد نہیں گئی۔ وہ ادھر قرآن پڑھاتی ہیں نا، تمہیں نہیں پتہ تیمور؟ وہ قرآن نہیں پڑھاتی، میں نے آپ کو بتایا تو تھا۔ نہیں، وہ مجھ سے اور تم سے زیادہ قرآن پڑھتی ہے۔ اس نے ہی تو مجھے قرآن سکھایا تھا۔ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ ایسے نہیں کر سکتے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے جھٹلا رہی تھی۔ آپ نے کبھی ان کو قرآن پڑھتے دیکھا، مسجد جاتے دیکھا؟ وہ فرشتے کے دفاع میں تیمور کو جھٹلانے کے لیے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ ایک دم رک گئی۔ اس نے ہسپتال سے آ کے کبھی فرشتے کو مسجد جاتے نہیں دیکھا تھا، کبھی بھی قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نمازیں وہ سارے پڑھتی تھی۔ کم آن ماما، آپ بلکہ اس بوا سے پوچھ لیں، وہ مسجد نہیں جاتی۔ کیا انہوں نے خود آپ سے کہا ہے کہ وہ مسجد جاتی ہیں؟ اور تیمور کے سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہسپتال کی وجہ سے صبح کی کلاسز لینا ممکن نہیں تھا۔ فرشتے نے اس کے استفسار پہ مبہم سا جواب دیا تھا، باقی سب اس نے خود ہی فرض کر لیا تھا۔ تو کیا تیمور سچ کہہ رہا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، فرشتے اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ تو اس کی پیاری، بہت خیال رکھنے والی بہن تھی۔ وہ بھلا کیسے؟ وہ مسجد نہیں جاتی، وہ ڈیڈی کے ساتھ جاتی ہیں۔ پہلے ڈیڈی گاڑی نکالتے ہیں، پھر وہ باہر نکلتی ہیں اور کالونی کے اینڈ پر ڈیڈی ان کو پک کر لیتے ہیں تاکہ بلقیس بوا کو پتہ نہ چلے۔ میں نے ٹیرے سے بہت دفعہ دیکھا ہے، صبح بھی وہ ڈیڈی کے ساتھ ہی گئی تھیں۔ وہ پتھر سی بنی سن رہی تھی۔ جب آپ ہسپتال میں تھی تب وہ یوں ہی کرتے تھے، پر میں چھوٹا بچہ بیبی نہیں ہوں، مجھے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ سب کب ہوا، کیسے ہوا؟ متحیر بے یقین سے سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ تیمور کے آگے پہ بہت کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ تمام آوازیں بند ہو گئیں، تمام طرف اندھیرا چھا گیا، سناٹا۔ ماما، آپ ٹھیک کہتی ہو؟ تیمور نے پریشانی سے اس کا ہاتھ ہلایا۔ وہ ذرا سی چونکی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو بیٹا، اس نے بے اختیار چکراتے ہوئے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ابھی جاؤ پلیز۔ چل، ہمیں وہ سر اداسی سے رہتا رہا، پھر بلی اٹھائی اور واپس پلٹ گیا۔ کیا یہی واحد وجہ ہے؟ کیا تمہیں بالکل بھی امید نہیں ہے کہ وہ رجوع کرے گا؟ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو گی؟ اس کے ذہن میں فرشتے کی ساری باتیں گونج رہی تھیں۔ ہر شام ہمایوں گھر سے چلا جاتا تھا کسی دوست کے پاس، ہر شام فرشتے بھی گھر سے چلی جاتی۔ اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کدھر جاتی ہے، اس نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ مومل کی عدت ختم ہونے کے بعد کدھر جائے گی۔ وہ ابھی تک ادھر کیوں رہ رہی ہے؟ کیا صرف مومل کی کیئر کے لیے؟ وہ کیئر تو کوئی نرس بھی کر سکتی تھی، پھر وہ کیوں اس کے گھر میں تھی؟ اس نے کبھی فرشتے کو قرآن پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ روز مسجد گئی مگر فرشتے ادھر نہیں تھی۔ وہ شام تک وہیں رہی مگر وہ ادھر نہیں آئی۔ وہ غلط فہمی کا شکار رہی اور فرشتے نے اس کی غلط فہمی کو دور نہیں کیا۔ اور آرزو، اس کا کیا قصہ تھا؟ وہ گواہ تھی کہ ہمایوں اس سے شادی کر رہا تھا۔ اس نے خود آرزو سے بھی یہی کہا تھا، مگر جب محمد نے پوچھا تھا تب اس نے کہا تھا کہ یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ آرزو سے شادی کر رہا ہے۔ فرشتے نے کبھی اس کے اور آرزو کے غیر واضح تعلق پر فکر مندی ظاہر نہیں کی۔ وہ سب کچھ سوچی سمجھی پالیسی کا حصہ تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے اور ایک اسی کو بے خبر رکھا تھا۔ وہ تم سے بہتر ہے، یہی کہا تھا نا ہمایوں نے، اور وہ یقیناً فرشتے کی بات کر رہا تھا۔ لیکن وہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس کے گھر میں خیانت کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو خود قرآن کی طالبہ تھی، وہ تو سچی تھی، وہ تو امانت دار تھی، پھر وہ کیسے بدل گئی؟ وہ جو لمحوں کی امانت کا خیال رکھتی تھی، رشتوں میں خیانت کیسے کر گئی؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا، دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اسے لگا سب دھوکے باز نکلے، سب خود غرض نکلے۔ ہر شخص اپنی زمین کی طرف جھکا تھا، اس کا کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ کتنی ہی دیر ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھی رہی۔ بہت سے لمحے سر کے تو اسے یاد آیا جہاں سب بدل گئے تھے وہاں کوئی ابھی تک نہیں بدلا تھا، جہاں سب نے دھوکہ دیا تھا وہاں کسی نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، جہاں سب اسے چھوڑ گئے تھے وہاں کوئی اس کا سہارا بنا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، پھر دھیرے سے ویل چیئر کو پہیوں کا اندر جانا موڑ لیا۔ اس کے کمرے میں شیلف کے اوپر ایک سفید جلد والا مصحف یعنی قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ اس نے سرعت سے اسے اٹھایا، اس وقت اسے اس کی بہت ضرورت تھی۔ قرآن پاک کے نیچے اس کا پرانا رجسٹر رکھا تھا۔ اس نے قرآن اٹھایا تو رجسٹر پھسل کر نیچے جا گرا۔
محمد نے ایک ہاتھ میں قرآن پاک پکڑے، جھک کر رجسٹر اٹھایا۔ وہ درمیان سے کھل گیا تھا۔ اسے بند کر کے واپس رکھتے ہوئے وہ ذرا سی ٹھہری۔ کھلے صفحے پر سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تفسیر لکھی تھی جس پر وہ ہمیشہ ہی الجھتی رہتی تھی، حتتن اور حنتتن۔ یہ صفحہ بہت زیادہ دفعہ کھلنے کے باعث اب رجسٹر کھلتے ہی یہاں سے کھل جاتا تھا۔ کھلا ہوا رجسٹر اس کے دائیں ہاتھ میں تھا اور قرآن بائیں ہاتھ میں، دونوں اس کے بالکل سامنے تھے۔ رجسٹر کی سطر حنتتن کا مطلب ہوتا ہے گنت۔ اس کے آگے صفحہ ختم تھا اور بے اختیار اس کو قرآن کے سفید کور کے قریب لائی جہاں چھوٹا چھوٹا منا منا سا میم لکھا تھا۔ اس نے گنت اور میم کو ملایا تو دونوں کو ایک ساتھ لفظ جوڑا۔ اس نے لفظوں کو جوڑا اور ادھورا لفظ مکمل ہو گیا۔ گنتم۔ اسے یاد آئی وہ غلطی سے قرآن پر رجسٹر رکھ کر لکھ رہی تھی۔ صفحہ ختم ہوا تھا تو لاشعوری طور پر اس نے لفظ قرآن کے کور پر مکمل کر دیا۔ اسی وقت اسے اس کے کلاس انچارج نے کسی بات پر ڈانٹا اور اس کے ذہن سے وہ بات محو ہو گئی۔ وہ یہ بھی نہ جان پائی تھی کہ منا منا سمیم کس ادھورے لفظ کی تکمیل تھا۔ آج برسوں بعد وہ قصہ مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک روشنی کا کنڈا سا لپکا تھا اور ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ بنی اسرائیل کو شہر کے دروازے پہ قبل داخل ہونے سے قبل بخشش مانگنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر وہ گندم مانگتے رہے، بخشش نہیں مانگی۔ یہ بنی اسرائیل کی ریت تھی اور یہ ریت خود اس نے بھی دہرائی تھی۔ ہم زمانے جاہلیت سے دور اسلام میں آ کر ایک ہی دفعہ توبہ کرتے ہیں، ساری عمر پھر عمل صالح تو کرتے رہتے ہیں مگر بار بار توبہ بھول جاتے ہیں۔ ہم ایک ہی کھائی سے بچ کر سمجھتے ہیں کہ زندگی میں اب کبھی دوسری کھائی نہیں آئے گی، اور اگر ہم اس سے بچ بھی جائیں تو ہم نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتی ہے اور مصیبت صبر کا، اور زندگی کے کسی نئے امتحان میں داخل ہوتے ہی منہ سے پہلا لفظ خطتن نکلنا چاہیے، مگر ہم وہاں بھی گندم ہی مانگنے لگتے ہیں۔ اللہ اسے زندگی کے مختلف فیز میں لایا تو اسے بخشش مانگنی چاہیے تھی، مگر وہ ہمایوں اور تیمور کو مانگنے لگ گئی، حنتتن کہنے لگ گئی۔ گندم مانگنا برا نہیں تھا مگر اس سے پہلے بخشش مانگنی چاہیے تھی۔ وہ پہلا زینہ چڑھے بغیر دوسروں کو پھلانگنا چاہ رہی تھی۔ ایسے پار کب لگا جاتا ہے اسے نہیں معلوم۔ وہ کتنی دیر تک میں اس پر سر رکھے زاروں کے تار ہو رہی تھی۔ آج اسے اپنے سارے گناہ پھر سے یاد آ رہے تھے۔ آج وہ پھر سے توبہ کر رہی تھی، وہ توبہ جو بار بار کرتا ہم نیک بننے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب آپ سے خود قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس وقت آپ کسی اور سے قرآن سننا چاہتے ہیں۔ آپ کا دل چاہتا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کتاب اللہ پڑھتا جائے اور آپ روتے جائیں۔ بعض دفعہ آپ خوش ہونے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور بعض دفعہ رونے کے لیے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اب وہ خوب روئے، قرآن سنتی جائے اور روتی جائے۔ تلاوت کی کیسٹوں کا ڈبہ قریب ہی رکھا تھا، ٹیپ ریکارڈر بھی ساتھ تھا۔ اس نے بنا دیکھے آخر سے ایک کیسٹ نکالی اور بنا دیکھے ہی اس میں ڈال دی۔ ابھی وہ معنی نہیں جاننا چاہتی تھی، نہ ہی وہ فہم و فکر کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تو وہ صرف بس سننا چاہتی تھی، صرف رونا چاہتی تھی۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور سر میز پر رکھ دیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر میز کے شیشوں پر گر رہے تھے۔ قاری صہیب احمد کی پرسوس آواز دھیرے سے کمرے میں گونج رہی تھی، والضحیٰ، قسم ہے دن کی۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اپنی زندگی کے روشن دن یاد آ رہے تھے جب وہ اس گھر کی ملکہ تھی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اس کو وہ سناٹے بھری رات یاد آئی جب ہمایوں نے اسے طلاق دی تھی۔ وہ رات جب وہیں بیٹھی چھت کو دیکھتی رہی تھی۔ تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہے۔ سورہ والضحیٰ آیت نمبر 3۔ اس کے آنسو روانی سے گرنے لگے تھے۔ یہ کون تھا جو اس کی ہر سوچ پڑھ لیتا تھا؟ کون تھا؟ یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اس نے سختی سے آنکھیں مچ لیں۔ کیا واقعی؟ اب بھی سارے کا انجام اچھا ہو سکتا تھا۔ تمہارا رب بہت جلد تمہیں وہ دے دے گا جسے تم خوش ہو جاؤ گے۔ ذرا چونک کر بہت آہستہ سے محمد نے سر اٹھایا۔ اللہ کو اس کی اتنی فکر تھی، اس کے اداس دل کو تسلی دینے کے لیے اسے یہ سب بتا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اس سے ناراض نہیں تھا؟ کیا واقعی وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا؟ کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا؟ وہ اپنی جگہ سن سی ہو کر رہ گئی۔ یہ سب اتنا واضح، اتنا صاف، یہ سب اس کے لیے اترا تھا؟ کیا وہ واقعی اس قابل تھی؟ کیا اس نے تمہیں گمراہ پا کر ہدایت نہیں دی؟ وہ ساکت سی سنے جا رہی تھی۔ ہاں، یہی تو ہوا تھا، اور تمہیں نادر پا کر غنی نہیں کر دیا۔ اس کے آنسو نہ رک سکے، وہ کپکپاتے لب ٹھہر گئے تھے۔
بس تم بھی یتیم سے سختی نہ کرنا اور سائل کو مت ڈانٹنا اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا۔ سورہ والضحیٰ ختم ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری کہانی 11 آیتوں میں سمٹ کر اسے سنا دی گئی تھی۔ وہ سورج جیسے ابھی ابھی آسمانوں سے اتری تھی، اس کے لیے، صرف اس کے لیے۔ اس نے تھک کر سر کرسی کے ٹیک پر گرا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ کچھ سوچ میں سے بے نیاز ہونا چاہتی تھی۔ پھر اٹھ کر اسے فرشتے سے بھی ملنا تھا۔ بادل زور سے گرجے۔ محمل نے ایک نظر کھڑکی سے باہر پھیلتی شام پر ڈالی اور دوسری بند دروازے پہ۔ اس کی دوسری طرف اسے قدموں کے چاپ سنائی دے رہی تھی۔ ابھی چند منٹ قبل اس نے فرشتے کو گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے آنے کے کچھ دنوں بعد ہمایوں کی گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ البتہ وہ مشکل 1 منٹ بعد ہی کچھ کاغذات اٹھا کے واپس چلا گیا تھا۔ اس کی گاڑی ابھی ابھی نکلی تھی۔ وہ کھڑکی کی اس طرف چوکیدار کو گیٹ بند تک کرتا دیکھ رہی تھی جب دروازے ہولے سے بجا۔ محمل! فرشتے نے اپنے مخصوص انداز میں اسے پکارا، پھر ہولے سے دروازہ کھولا۔ اب وہ کثرت سے سلام نہیں کرتی تھی۔ محمل نے گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ دروازوں کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، دراز قد، سنہری آنکھیں جو کھلتے گلابی رنگ کے لباس میں سر پر دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ وہ کون تھی؟ اسے لگا وہ اسے نہیں جانتی۔ کیسی ہو؟ نرم سی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ اندر داخل ہوئی۔ بلکہ اس بتا رہی تھی تم میرا پوچھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر عادتاً شیلف پر پڑی کتابیں، رجسٹر اور ٹیپ وغیرہ سلیقے سے جوڑنے لگی۔ اس کے بھورے بال کھلے تھے اور اس نے انہی پر دوپٹہ لے رکھا تھا۔ ایسے ہی چند لٹیں اس کی باہر آ کر گئی تھی۔ گلابی دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ جی، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کدھر ہیں۔ محمل نے بغور سے دیکھا۔ اس کے سامنے کتابیں سیٹ کر رہی تھی۔ اسے ابھی بھی تیمور کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فرشتے ایسا نہیں کر سکتے تھے، کبھی بھی نہیں۔ فرشتے یقیناً تیمور کو سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی۔ میں ایک دوست کے ساتھ شاپنگ پہ گئی تھی، بس کچھ شاپنگ کرنا تھی۔ بہت آسان سے اسے بتا کے اس نے رجسٹر ایک دوسرے کے اوپر رکھے۔ نہ اس نے جھوٹ بولا نہ سچ بتایا۔ اس کا یقین ڈگمگانے لگا۔ آپ نے آگے کا کیا سوچا ہے فرشتے؟ میرے جانے کے بعد آپ کیا کریں گی؟ ابھی پلان کروں گی، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ اب گلدان میں رکھے گلدستے سے سوکھے پھول اختیار سے نکال رہی تھی۔ اس کے جواب ابھی بھی مبہم تھے، نہ سچ نہ جھوٹ۔ اور تم سارے دن کیا کرتی رہی؟ کچھ خاص نہیں۔ ان دونوں خاموش ہو گئیں، اپنے اپنے سوچوں میں گم۔ اب اس کے پاس حقیقت جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا اور اس نے اسے استعمال کرنے کا ارادہ کیا۔ فرشتے، وہ جسم کس کی کرسی پر ڈالا گیا تھا؟ کون سا جسم؟ فرشتے نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ پلٹنے سے اس کا دوپٹہ سرک کر کٹے ہوئے بھورے بال باہر جھلکنے لگے۔ قرآن میں ایک جگہ ایک جسم کا ذکر ہے نا، جو کسی کی کرسی پر ڈالا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے وہ کس کا جسم تھا؟ اس کا انداز یوں تھا جیسے وہ بھول گئی ہو۔ فرشتے نے الجھ کر بنا سوچے سمجھے نفے میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ اور محمل کو اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ فرشتے قرآن بھول گئی تھی۔ اگر وہ اسے پڑھتی رہتی تو وہ اسے یاد رہتا، لیکن وہ اسے پڑھنا بھول چکی تھی۔ اور قرآن تو چند دنوں کے لیے چھوڑ دیا جائے تو وہ فوراً ذہن سے مکمل طور پر محو ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کی سنت ہے اور کبھی یہ سنت تبدیل نہیں ہوگی۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی تھی جس پر ایک جسم ڈال دیا گیا تھا۔ اوہ اچھا۔ فرشتے نے میز پر گرے پانی کے قطرے ٹشو سے صاف کیے۔ کیوں کیا آپ نے ایسا فرشتے؟ وہ بہت دکھ سے بولی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ چوہے بلی کے کھیل بند کر دیے جائیں۔ کیا؟ فرشتے نے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر صرف استفسار تھا۔ وہ جو اس کے گھر میں ہوتا رہا، میں وہ سب جاننا چاہتی ہوں۔ مثلاً؟ اس نے ابرو اٹھائی۔ اس کے چہرے پہ وہی نرم سا تاثر تھا۔ سب کچھ؟ کس بارے میں؟ میری اور ہمایوں کی شادی کے بارے میں؟ اس کے انداز میں ندامت تھی، نہ پکڑے جانے کا خوف۔ وہ بہت آرام سے پوچھی تھی۔ سب کچھ؟ اس نے آہستہ سے دہرایا۔ جب ہمایوں کراچی سے آیا تو اس نے مجھے پرپوز کیا۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، مگر طلاق سے قبل وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ سو ہم نے ایسا ڈیسائیڈ کیا کہ جب تم ہوش میں آ جاؤ تو وہ تمہیں ڈیوائس دے دے گا اور ہم شادی کر لیں گے۔ وہ جیسے موسم کی کوئی خبر سنا رہی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ علماء نے سے فتویٰ لے لیتے ہیں، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے سوچا کہ کچھ وقت اور انتظار کر لیتے ہیں، مگر پھر تم ہوش میں آ گئیں، سو اس نے ڈائیورس پیپر سائن کر دیے۔ مجھے پرپوز کرنے سے قبل ہی وہ تمہیں ڈائیورس دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اگر یہ ضرورت نہ ہوتے وہ تب بھی ایسا ہی کرتا، کیونکہ وہ یہ شادی رکھنے کو راضی نہیں تھا۔ وہ بہت اطمینان اور سکون سے میز سے ٹیک لگائے کھڑی اس کے بارے میں اس کے کہے گئے سوالات کے جوابات دے رہی تھی۔ میں نے اس کا پرپوز اس لیے قبول کر لیا کیونکہ طلاق کے بعد اس کو بھی تو کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہی تھی اور مجھے بھی، اور چونکہ ہم دونوں
ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے اور سمجھتے تھے، سو اس کا پرپوزل میرے لیے بہترین چوائس تھا۔ میں اس کو تمہارے ساتھ تعلق کو قائم رکھنے پر مجبور تو نہیں کر سکتی تھی، سو نہ ہی وہ کسی کی مانتا، تو شرعی لحاظ سے میرے پاس پرپوزل قبول کرنے کا حق تھا، سو میں نے اسے استعمال کیا۔ اس کے پاس دلائل تھے، توجیہات تھی، ٹھوس اور وزنی شرعی سہارے تھے، مگر محمل سے اس کی ساری باتیں سنتی رہی۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہوئی تو اس نے لب کھولے، اور جب ہمایوں نے آپ سے میرے اور فواد کے تعلق کی نوعیت اور ان تصاویر کے بارے میں پوچھا، تب آپ نے کیا کہا؟ اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا، وہی جو سچ تھا۔ وہ اب بھی پرسکون تھی۔ اس کو معیز نے کچھ تصویریں اور وہ ایگریمنٹ لا کر دکھایا تھا جو ہم نے فواد کو طے کیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ تم نے اس کو اس کے بارے میں ہمایوں کو بتا دیا ہوگا، مگر میں نے اس کے غصے کے ڈر سے جو خود نہیں بتایا تھا، مگر تم نے بھی تو نہیں بتایا، تو اس کا سارا غصہ کرنا تو لازمی تھا۔ اس نے مجھے بلایا، پھر وہ مجھ پر چیخا چلایا۔ میں چپ ہو کر سنتی رہی۔ اس نے پوچھا، یہ ایگریمنٹ سچا ہے یا جھوٹا؟ میں نے سچ بولا۔ وہ غصے سے چلاتا رہا۔ اسے دکھ تھا کہ ہم دونوں نے اس پر ٹرسٹ نہیں کیا۔ پھر اس نے وہ تصویریں مجھے دکھائیں اور پوچھا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ میں نے پھر سچ ہی بولا۔ کیا بولا؟ محمد نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ یہی کہ مجھے معلوم نہیں، مجھے واقعی معلوم نہیں تھا، اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ فرشتے کا سچ تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ معیز جو باتیں اسے بتا کے گیا وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ وہ اسے یہ بتا کر گیا تھا کہ تمہارا اور فواد کا افیئر تھا۔ اس رات فواد نے تمہیں پرپوز کرنا تھا، جو رنگ بھی دینی تھی غالباً، اور پھر اس نے بہانے سے ہمایوں کے گھر تمہیں بھیج دیا۔ اس رنگ کا ذکر فواد کی اس فون کال میں بھی تھا جو ہمایوں نے ٹیپ کی تھی۔ یہ بات اس سے پہلے اگنور کر دی تھی، پھر غالباً ظاہر ہے معیز نے اسے یاد دلایا تو وہ الجھ گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بھی سچ ہی بولا۔ اب کی بار وہ خاموش رہی۔ اس نے نہیں پوچھا کہ فرشتے کا سچ کیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا کہنا جا رہی ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، نہ ہی تم نے کبھی اس معاملے میں مجھے رازدار بنایا تھا۔ اس نے اس رات کے متعلق پوچھا تو وہ بھی اس نے سچ سچ بتا دیا کہ فواد تمہیں پرپوز کرنے کے بہانے ہی ڈنر پہ لے جا رہا تھا۔ تم نے ہی مجھے بتایا تھا نا، سو میں نے بھی اس کو یہی بتا دیا۔ وہ چپ چاپ یک ٹک سامنے کھڑی مطمئن سی لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پہ ملال تک نہ تھا اور اس کا ایک راز تک نہیں سنبھال سکی تھی۔ وہ سچ کیسے ہو سکتا ہے جس میں کسی امانت کا خون شامل ہو؟ وہ تو اسے جانتی تھی، وہ اس کی بہن تھی، کیا وہ اس کی پردہ پوشی نہیں کر سکتی تھی؟ فواد نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ اسے پرپوز کرنے جا رہا ہے، یہ سب اس نے خود اخذ کیا تھا۔ اس نے غلطی ہوئی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ وقت کی دھول نے غلطی کو دبا دیا ہوگا، مگر لڑکیوں کی کچی عمر کی نادانیاں اتنی آسانی سے کہاں دبتی ہیں۔ اس ٹیپ میں کسی رنگ کا ذکر بھی تھا۔ ہمایوں نے اسے بار بار سنایا۔ وہ مجھ پہ غصہ ہوتا رہا کہ میں نے اسے بے خبر کیوں رکھا۔ پھر اس نے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا، اور اب کھڑکی سے باہر لان کو دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، وہاں کراچی میں اسے آرزو ملی۔ اس کے فادر کے ڈیتھ کے بعد کریم چچا اور غفران چچا نے اس کا حصہ بھی ڈبا لیا تھا، سو اس نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں۔ اس نے فواد سے تمہارا اور میرا سائن کرتا کاغذ لیا اور معیز کے ہاتھوں ہمایوں کو بھجوا دیا۔ فواد آرزو کو پسند کرنے لگا تھا اور وہ اب اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنانے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر آرزو کو ہمایوں بہتر لگا، سو اس نے چاہا کہ وہ ہمایوں تمہارا حصہ قانونی طور پر آغا کریم سے واپس لیں، اس کا حصہ لینے میں بھی مدد کرے، تاکہ جب وہ ہمایوں سے شادی کرے تو وہ تمہارے حصے پر بھی قابض ہو سکے جو ہمایوں کی ملکیت میں ہوگا، اور نیچرلی تمہارے بارے میں وہ پر یقین تھا کہ تم کبھی نہیں اٹھو گی۔ بادل ایک دفعہ زور سے گرجے، دور کہیں بجلی چمکی۔ وہ ابھی تک خاموشی سے فرشتے کو سن رہی تھی، مگر ہمایوں کو فواد سے ضد ہو گئی تھی، اس لیے کہ فواد آرزو کو پسند کرتا تھا۔ اس نے آرزو کو اپنے قریب آنے دیا۔ فواد ہمایوں کی منتیں کرتا رہا کہ وہ آرزو کو چھوڑ دے، مگر ہمایوں اس سے اپنے سارے بدلے چکانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ فواد نے اس کی محبت کو اس سے چھینا ہے، وہ بھی اس کی محبت ویسے ہی چھینے گا۔ وہ آرزو سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا، مگر اس نے آرزو کو دھوکے میں رکھا۔ ابھی بھی مجھے ڈراپ کر کے وہ آرزو کے پاس ہی گیا ہے، اس کو یہ بتانے کہ جیسے وہ اسے استعمال کری تھی وہ بھی اسے استعمال ہی کر رہا تھا۔ وہ شدت پسند لڑکی ہے، جانے غصے میں کیا کر ڈالے، مگر جو بھی ہو وہ آج اسے آئینہ دکھا کر ہی واپس آئے گا۔ کھڑکی کے بند شیشے پر کسی الٹی چڑیا نے زور سے چونچ ماری اور چکرا کے گر گئی۔ بادل بھی وقفے سے گرج رہے تھے۔ شاید تم یہ سمجھو کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، یہ کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تم یہ سوچو کہ پھر میں کیا کرتی۔
میں ہمایوں سے بہت محبت کرتی تھی اور کرتی ہوں، مگر جب مجھے لگا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہو تو میں درمیان سے نکل گئی، لیکن اب وہ تمہیں نہیں چاہتا اور مجھے بھی کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی تھی۔ مجھے بتاؤ میں نے کیا غلط کیا؟ میرے دین نے مجھے پرپوزل سلیکٹ کرنے کا جو اختیار دیا تھا سو میں نے استعمال کیا۔ تم کسی بھی مفتی سے پوچھ لو، اگر کوئی عورت شوہر کی ضرورت پورے کرنے کے قابل نہ رہی ہو تو شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس میں کسی کی حق تلفی کی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی قطع رحمی کا عنصر شامل ہے۔ یاد کرو سورہ نساء میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اگر کوئی ایک حقوق ادا نہ کر سکے تو پھر اپنے حقوق چھوڑ دے، الگ ہو جائے، کہ اللہ دونوں کے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ اپنے مطلب کی آیات اسے آج بھی یاد تھی۔ آئی ہوپ کہ اب تمہاری کنفیوژن اور اعتراضات دور ہو گئے ہوں گے۔ میں نے 7 سال تمہاری خدمت کی، حالانکہ یہ میرا فرض نہیں تھا، مگر صرف اس لیے کہ تم کبھی یہ نہ سمجھو کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی۔ میں آج بھی تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تم نے ایک دفعہ مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ضرورت پڑنے پر تم میرے لیے اپنا حق چھوڑ دو گی۔ یاد ہے جب فواد نے تمہاری گردن پر پستول رکھا تھا، تمہیں بچانے کے لیے میں نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ یہ باتیں میں نے آج ہی کے دن کے لیے سنبھال رکھی تھی تاکہ آج میں تم سے تمہارے وعدے کی وفا مانگ سکوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اب وہ محمل کے بولنے کی منتظر تھی۔ محمل چند لمحے کے لیے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ آپ نے کہہ لیا جو کہنا تھا؟ ہاں۔ کیا آپ اب میری سنیں گی؟ اس نے لہجہ سے پاٹا۔ ہاں۔ تو پھر سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرشتے الجھ گئی، مگر وہ رکی نہیں۔ بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں وہ عربی میں اسے کچھ سنانے لگی، وہ عربی جو ان دونوں کی سمجھ میں آتی تھی۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ پلٹ آئیں، شاید وہ پلٹ آئیں۔ فرشتے کی آنکھوں میں الجھا سا تاثر ابھرا۔ محمل بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پڑھتی رہی۔ ان لوگوں کو اس شخص کی خبر پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات دی تھی، پھر وہ ان سے نکل کر بھاگا تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ فرشتے کی بھوری آنکھوں میں بے چینی ابھری تھی۔ محمل میری بات سنو، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ پتلیوں کو حرکت دیے بنا نگاہیں اس پر مرکوز کیے کہتی جا رہی تھی، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی، اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے، لیکن وہ تو اپنی زمین کی طرف جھک گیا۔ محمل چپ کرو، وہ زیر لب بڑبڑائی، مگر محمل کی آواز اونچی ہی ہو رہی تھی۔ لیکن وہ اپنی زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اگر تم اس پر حملہ کرو تو وہ زبان باہر نکالتا ہے، یا تم اس کو چھوڑ دو تو وہ تب بھی زبان باہر نکالتا ہے۔ خاموش ہو جو، خدا کے لیے خاموش ہو جو۔ اس نے تڑپ کر محمل کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ اس کا دوپٹہ کندھوں سے پھسل گیا اور اس کے کھلے بال شانوں پر آ گرے تھے۔ محمل نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور میکان کے انداز میں اسے دیکھتی پڑتی جا رہی تھی۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے تو بس وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کے ہاتھ بے دم ہو کر اپنی گود میں آ گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی گھٹنوں کے بل قدموں میں گر رہی تھی۔ بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنوں میں سے اور بہت سے انسانوں میں سے پیدا کیے ہیں۔ ان کے لیے دل ہیں اور وہ اس میں سے کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں مگر وہ اس میں سے کچھ نہیں دیکھتے، اور ان کے لیے کان ہیں اور ان میں سے وہ کچھ بھی نہیں سنتے۔ یہی لوگ مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ یہ تو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ وہ کسی معمول کی طرح وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ فرشتے سفید چہرہ لیے بے دم سی بیٹھی تھی، اس کے لب ہولے ہولے کپا رہے تھے۔ محمل نے آہستہ سے پلک جھپکی تو 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ اس نے ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں اطراف سے تھاما اور اس کا رخ کھڑکی کی طرف موڑا۔ وہ آہستہ آہستہ ویل چیئر کو کھڑکی کی طرف موڑنے جا رہی تھی۔ فرشتے نے پیچھے بیٹھی رہ گئی۔ محمل نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا، اور اب وہ پلٹنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ پلٹ آئیں۔ وہ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی تھی۔ فرشتے سے مزید کچھ سننا نہیں کیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور منہ پر ہاتھ رکھ کے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ محمل اسی طرح آنکھوں سے باہر چمکتی بجلی کو دیکھتی رہی۔ وہ تب بھی کھڑکی کے سامنے بیٹھی تھی جب ہمایوں کی گاڑی اندر آئی، اور تب بھی جب رات ہرسو چھا گئی۔ اس کی اس گھر میں آج آخری رات تھی اور وہ اسے سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ تب اس نے بلقیس کو بلوایا، جس نے اسے بستر پر لیٹنے میں مدد دی۔ پھر وہ آنکھیں بازو پر رکھ کے گہری نیند میں چلے گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا۔
اس کے ذہن میں گھپ اندھیرا چھا گیا، گھپ اندھیرا۔ جب اس نے کسی کی آواز سنی، تاریکی کو چھوڑتی مدھم سی آواز، اپنی جانب کھینچتی آواز۔ محمد نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا، کھڑکی کے گرے پردے ہٹے تھے۔ وہ رات کے وقت شیشوں کے پٹ کھول رکھتی تھی تاکہ جالی سے ٹھنڈی ہوا اندر آئے۔ وہیں باہر سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارا اور بٹن دبایا۔ ٹیبل لیمپ جل اٹھا، روشنی گہری ہو گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ مدھم سی دکھی آواز آ رہی تھی۔ اس نے رک کر سننا چاہا۔ لفظ کچھ کو سنائی دینے لگے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمد نے بے اختیار سائڈ ٹیبل پر رکھی بیل پر ہاتھ مارا۔ وفی بصری نورا، اور میری بصارت میں نور ہو۔ بلقیس تیزی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ محمد کی وجہ سے وہ کچن میں سوتی تھی۔ جی بی بی جی، کیا ہوا؟ مجھے بٹھا دو بلقیس، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ویل چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلا کر آگے بڑھی، تبھی کھڑکی کے پاس سے آواز آئی، وفی سمعی نورا، اور میرے سماعت میں نور ہو۔ بلقیس چونک کر کھڑکی کو دیکھنے لگی، پھر سر جھٹک کر اس طرف آئی۔ وعن یمنی نورا وعن یساری نورا، اور میرے دائیں جانب نور ہو اور میرے بائیں جانب نور ہو۔ بہت احتیاط سے بلقیس نے اسے ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ اب تم چاہو، اس نے اشارہ کیا۔ بلقیس سر ہلاتی متذبذب سے واپس پلٹی۔ وفوقی نورا وتحتی نورا، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ مدھم چاندنی کی روشنی میں ڈوبی آواز ہر شے پر چھا رہی تھی۔ محمد نے ویل چیئر کا رخ باہر کی جانب موڑا۔ وامامی نور وخلفی نورا، اور میرے آگے اور پیچھے نور ہو۔ آواز میں اب آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ ویل چیئر کو بمشکل گھسیٹتی باہر نکلی۔ وجعلی نورا، اور میرے لیے نور بنا دے۔ چاندنی کی میں ڈوبا برآمدہ سنسان پڑا تھا۔ وہ مترنم غمزدہ لون میں سے آواز آ رہی تھی، وفی لسانی نور وعصبی نورا، اور میری زبان اور اعصاب میں نور ہو۔ اس نے پرسوس میں پڑھتے ذرا سی ہچکی لی۔ محمد آہستہ آہستہ برآمدے کی آرام دہ ڈھلوان سے نیچے ویل چیئر کو اتارنے لگی۔ یہ ڈھلان فرشتے نے ہی اس کے لیے بنوائی تھی۔ وَلَحْمِی نُورًا وَدَمِی نُورًا، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ لان کے آخری سرے پر دیوار سے ٹیک لگائے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کا سر نڈھال سا دیوار سے ٹکا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ اس سے قطرہ قطرہ آنسو ٹپک کر رخسار پر گرے تھے، لمبے بھورے بال شانوں پر گرے تھے۔ وَشَعْرِی نُورًا وَبَشَرِی نُورًا، اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔ محمل ویل چیئر کو گھاس پر آگے بڑھانے لگے، گھاس کے تنکوں پہیوں کے نیچے چرمرانے لگے۔ وَجَعَلْنِی نَفْسِی نُورًا وَأَعْظِمْ فِی نُورًا، اور میرے نفس میں نور ہو اور میرے لیے نور کو بڑھا دے۔ اسی طرح آنسو بہاتی بند آنکھوں سے بے خبر سی پڑتی جا رہی تھی۔ محمل ویل چیئر کے اس بالکل سامنے سے آئی۔ اللہم اعطنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر دے۔ چادری میں اس کے آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ فرشتے، اس نے ہولے سے پکارا۔ فرشتے کی آنکھوں میں جنبش ہوئی۔ اس نے پلک جدا کی اور محمل کو دیکھا۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مدروم سرخ تھیں۔ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کے اپنے آنسو گرنے لگے تھے۔ یہ وہ لڑکی تھی جس نے اسے قرآن سکھایا تھا، قرآن پڑھایا تھا، اس کی جان ان لوگوں سے چھڑوائی تھی، 7 سال اس کی خدمت کی تھی، بہت احسان تھے اس کے محمل پہ، اور آج اس نے اسے رلا دیا۔ مجھے رونا ہی چاہیے۔ وہ سر اٹھا کے چاند کو دیکھنے لگی۔ میں تو بہت زیادہ زیادتی کی ہے محمل، بہت زیادتی۔ وہ خاموشی سے اس کو سنے گی۔ شاید ابھی فرشتے کچھ کہنا چاہتے کو بہت کچھ کہنا تھا، وہ سب سے پہلے جو پہلے نہیں کہہ سکی تھی۔ میں نے 7 سال توجیہات جوڑی، دلیلیں اکٹھی کی، اور تم نے 7 آیتوں میں انہیں ریت کا ڈھیر بنا دیا۔ میں نے خود کو بہت سمجھایا تھا، بہت یقین دلایا تھا کہ یہی صحیح ہے، مگر آج میرا یقین ٹوٹ گیا ہے محمل۔ میں خود غرض ہو گئی تھی، کتے کی طرح خود غرض، جو ہڈی نہ ہلنے پر زبان باہر نکالتا ہے۔ اس کی اوپر چاند کو تکتی آنکھوں سے قطرے گر رہے تھے۔ کبھی تم نے میری چاندنی کی وہ انگوٹھی دیکھی ہے محمل؟ تم نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کس نے دی تھی؟ جانتی ہو، یہ مجھے میری خالہ نے دی تھی، انہوں نے اپنی بہو کے لیے رکھی تھی۔ وہ اپنی وفات سے قبل وہ بہت بیمار ہو گئی تھی، تب انہوں نے مجھے وہ پہنا دی۔ میری امی جان اس کا مطلب سمجھتی تھیں، مگر وہ خاموش رہیں۔ وہ وقت آنے پر ہمایوں سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وقت نہیں آیا، آ ہی نہیں سکا۔ میری امی فوت ہو گئیں تو میں چپ چاپ مسجد چلی گئی۔ میں پرسوں انتظار کرتی رہی کہ ہمایوں کبھی تو اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھے گا، مگر اس نے نہیں پوچھا۔ پھر میں نے صبر کر لیا، مگر مجھے انتظار تو تھا ہی نہ۔ میں نے بچپن سے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سنا تھا، مجھے اس پر اپنا حق لگتا تھا، اور جب ایک روز ہمایوں نے مجھے کہا کہ
مجھے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے تو میں نے خالہ کو اس کی خواہش کے بارے میں بتانے کا سوچا۔ اس رات میں بہت دیر تک مسجد کے چھت پر بیٹھی رہی تھی اور جب میں فیصلہ نہ کر پائی تو دعائے نور پڑھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استوا کا ایک حصہ سجدے میں پڑھا کرتے تھے اور یہ دعا قرآن سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ میں جب بھی فیصلہ نہ کر پاتی تھی تو میں اس دعا کو پڑھتی تھی۔ اس رات جب میں یہ پڑھ کر بیٹھی ہی تھی کہ تم ہماری چھت پر آ گئی اور پھر تم ہماری زندگی میں بھی آ گئی۔ میں نے آج تک تمہارے لیے جو بھی کیا ہے وہ اللہ کے لیے کیا تھا۔ مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا تھا۔ پھر جب میں نے ہمایوں کو تمہارے لیے مسکراتے دیکھا اور اس کے لیے تمہاری آنکھوں کو چمکتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں تمہیں آگاہ کر دوں۔ تمہیں یاد ہے جب وہ اسپتال میں تم ہمایوں کو دیکھنے آئی تھی تو میں نے تمہیں بتانے ہی والی تھی مگر تم نے نہیں سنا۔ تبھی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، قربانی دے دوں گی، کیونکہ تب میرا جینا اور میرا مرنا اور میری نماز اور میری قربانی صرف اللہ کے لیے تھی۔ میں نے ہر چیز بہت خلوص سے دل سے کی تھی، خود تمہاری شادی کروائی اور اپنی تے میں بہت مطمئن تھی، لیکن جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں پاکستان واپس آئی تو مجھے پہلی دفعہ لگا کہ شاید تم زندہ نہ رہ سکو اور ہمایوں میرا نصیب، اور اس سے آگے سوچنے سے بھی میں ڈرنے لگی تھی۔ صبح واپس چلی گئی۔ مگر ہمایوں جب بھی کال کرتا اور تمہاری مایوس کن حالت کی خبر دیتا تو مجھے لگتا تھا شاید یہی تقدیر ہے، شاید تم ہمیں چھوڑ جاؤ، تم ہمایوں کے پاس واپس آ جائے۔ مجھے لگا میری قربانی قبول ہو گئی ہے، اس کا انعام مجھے دیا جانے لگا ہے۔ مجھے بھول گیا کہ وہ قربانی تو اللہ کے لیے تھے، اللہ کو پانے کے لیے تھی، دنیا کے لیے یا ہمایوں کے لیے نہیں تھی۔ مگر تمہاری طرف سے ہم اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ آہستہ آہستہ مجھے سب بھولتا گیا۔ میں ہر نماز میں ہر روز تلاوت کے بعد ہمایوں کو خدا سے مانگنے لگی۔ میں نے آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکنے شروع کر دیا اور زمین ہی کی طرف جھکنے لگی تو میرا ساتھ شیطان لگ گیا۔ اس کی اٹھی لمبی گردن پر آنسو نکلتے پھسل رہے تھے۔ اس کی نگاہیں ابھی تک اوپر چاند پر ٹکی ہوئی تھی، شاید وہ ابھی محمل کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جب میں دوبارہ واپس آئی تو اپنی زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی، اس امید کے پہ کہ تمہاری خدمت کرنے آئی کہ شاید یہی دیکھ کر ہمایوں کا دل میری طرف کھنچ جائے۔ میری اس انتھک خدمت میں ریا شامل ہو گئی۔ مجھے اس وقت سے ڈر نہیں لگا جب میں حشر کے دن، اس بڑے دن، اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال نامے میں اپنی بڑی بڑی نیکیوں پر کانٹے لگے دیکھوں گی تو یہ ریا کے باعث ضائع ہو گئی ہوں گی، قبول ہی نہیں کی گئی ہوں گی۔ مجھے ڈر نہیں لگا، میں ریاکاری کرتی گئی، مگر یقین کرو قرآن مجھ سے نہیں چھوٹا۔ میں نے اسے تب بھی روز پڑھتی تھی، مگر میرا جینا مرنا نماز اور قربانی ہمایوں کے لیے ہو گئی۔ یکدم بادل زور سے گرجے اور اگلے ہی لمحے بارش کے ٹپ ٹپ قطرے گرنے لگے، مگر دونوں ہی بے خبر بیٹھی تھیں۔ پھر ایک دن موئز چلا آیا، اسے آرزو نے بھیجا تھا اور وہ ان گزرے سالوں میں کئی دفعہ ہمایوں سے رابطے کی کوشش کر چکی تھی، مگر اس نے جب توجہ نہیں دی تو اس نے موئز کو بھیجا۔ اس کے پاس تصویریں تھیں اور وہ کاغذ۔ ہمایوں نے مجھ سے پوچھا تو کاغذ کی بابت میں نے سچ بولا، مگر جب اس نے تصویریں میرے سامنے پھینکی تو میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جعلی ہیں، مگر ٹیکنیکلی طور پر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ ہیں یا نہیں۔ میرے اندر کوئی ثبات نہ تھا، مگر میرا دل بار بار کوئی میرے اندر سے یہ آیت دہرا رہا تھا، کیوں نہیں کہ جب تم نے کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ وہ آیت ایک محترم ہستی کے لیے نازل ہوئی تھی جس کے اوپر بہتان کی حقیقت سے مومنین بے خبر تھے، پھر بھی اللہ نے ان کو سرزنش کی کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کردار کی کتنی سچی ہے تم نے اس کی حمایت نہیں کی۔ میں ہمایوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی، وہ میرے اوپر چلا رہا تھا اور مسلسل میرے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ ھذا افک مبین، یہ بہتان کھلم کھلا ہے۔ میں نے سر اٹھایا، نظر ہمایوں کو دیکھا، وہ ہمایوں جس سے میں بہت محبت کی تھی۔ وہ پھر میں نے کہہ دیا کہ میں اس بارے میں لا علم ہوں۔ تب ایک دم میرے اندر باہر خاموشی چھا گئی اور وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ تب ہمایوں نے معلوم نہیں کہاں سے وہ ٹیپ نکالی اور مجھے سنوائی۔ اس میں کسی انگوٹھی کا تذکرہ تھا۔ اس نے مایوس کی کہی بات دہرائی کہ کیا اس روز تمہیں فواد پرپوز کرنے کا جھانسا دے کر باہر لے کر گیا تھا؟ تب پھر میں نے کسی نے میرے اندر کہا، اللہ خیانت کار کی چال کی رہنمائی نہیں کرتا، مگر اب وہ آواز کمزور پڑ چکی تھی۔ مجھے امانت کے سارے سبق بھول گئے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ جو تم نے مجھے بتایا تھا۔ تب وہ مجھ پر بہت چیخا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے اس کے سر تھوپ دیا ہے
اس نے بہت مشکل سے دل بڑا کر کے بات کو نظر انداز کیا تھا کہ تم کس طرح پہلی دفعہ اس کے گھر لائی گئی تھی، مگر یہ بات کہ فواد کا اور تمہارا افیئر تھا، یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میرے ایک فکر نے ہر چیز پر تصدیق کی مہر لگا دی۔ وہ مجھ سے کبھی ایسے نہیں برسا تھا مجھے جیسے اس رات برسا تھا۔ میں ساری رات روتی رہی، نامعلوم کس بات کا زیادہ غم تھا، خیانت کا یا ہمایوں کے رویے کا۔ میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر ہمایوں نے اگلی صبح مجھ سے ایکسکیوز کر لیا۔ میں چپ چاپ سنتی رہی، تب آخری دفعہ میرے دل سے آواز آئی کہ اس کو بتا دو کہ تم نے جھوٹ بولا تھا، مگر میں چپ رہی۔ میں نے خواہشات کی پیروی میں چلنا شروع کر دیا اور میں بھٹک گئی۔ وہ کراچی چلا گیا اور میں کئی دن تک تمہیں دیکھنے ہسپتال نہیں جا سکی، پھر میں مسجد نہیں جا سکی۔ اس دن میں نے خیانت کی محمل۔ اس دن سے آج دن تک 3.5 سال ہونے کو آئے ہیں، میں نے قرآن نہیں کھول پائی۔ ہاں، نمازیں میری آج بھی ویسی ہی لمبی ہیں۔ میں سجدوں میں گر کے ہمایوں کو ہی مانگتی ہوں، مگر قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ بارش تڑاتڑ برس رہی تھی، فرشتے کے پورے بال بھیگ چکے تھے، موٹی موٹی گیلی لٹیں چہرے کے اطراف میں پھیل گئی تھیں۔ وہ ابھی تک اوپر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کراچی سے آیا تو بدل گیا تھا، پھر ایک روز اس نے مجھے پرپوز کیا، اچانک، بالکل اچانک سے، اور مجھے لگا میری ساری قربانیاں مستجاب ہو گئی ہیں۔ پھر مڑ کر پیچھے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ تم سے بہت بدسن ہو چکا تھا، مگر میں نے اسے مجبور کیا کہ وہ تمہارا علاج کروانا مت چھوڑے۔ موسلادھار بارش بھی، بار بار بجلی چمکتی تو پل بھر میں سارا لان روشن ہو جاتا۔ فواد نے کئی دفعہ فون کر کے تمہارا پوچھنا چاہا، میں نے اسے کبھی نہیں بتایا، بس اس کی بات سن کر کچھ کہے بنا ہی بند کر دیتی تھی۔ وہ بہت بدل گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک دفعہ اسے اس سارے کھیل کا علم ہو گیا نا، تو وہ ہمایوں کے پاس آ کر اسے سب بتا دے گا۔ مشکل ہی تھا کہ ہمایوں اس کا یقین کرے، مگر اس ڈر سے میں نے اسے کبھی کچھ نہیں پتہ لگنے دیا۔ مجھے ہمایوں نہیں چاہیے فرشتے، وہ روتے ہوئے بولی تھی، مجھے اپنی بہن چاہیے۔ مجھے کوئی ہمایوں نہیں چاہیے، مجھے بھی اپنی بہن ہی چاہیے۔ اس نے بھیگی آنکھوں کا رخ پہلی دفعہ محمل کے چہرے کی طرف کیا۔ محمل نے اس کے گھٹنوں پر ہاتھ پکڑ لیے۔ ان میں آج چاندنی کی وہ انگوٹھی نہیں تھی۔ بارش زور سے ان دونوں پر برس رہی تھی۔ میں نے فواد کو فون کر دیا ہے، وہ پہنچنے والا ہوگا۔ وہ خاصا سمجھدار بنتا ہے، ایسے ثبوت لے گا کہ ہمایوں اسے جھٹلا نہ سکے گا۔ وہ ابھی آ کر ہمایوں کو وہ سب بتا دے گا۔ ابھی کل دوپہر میں خاصا وقت ہے، تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ حقیقت جان کر رہ نہیں سکے گا، وہ تمہیں واپس اپنا لے گا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ میں اس کے ہاتھوں سے ٹکائے، اٹھی اور پھر سے ویل چیئر کی پشت تھام لی۔ بس مجھ پر ایک احسان کرنا، ہمایوں کو یہ مت بتانا کہ میں نے خیانت کی۔ میں اس کی نظر میں گرنا نہیں چاہتی۔ بظاہر میں نے جھوٹ نہیں بولا، مگر مجھے تمہارا راز کھولنا نہیں چاہیے تھا۔ میں اس سے کہہ دوں گی کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں فواد کے سامنے تمہاری تائید کر دوں گی، مگر تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ جانتا ہے کہ فرشتے کبھی جھوٹ نہیں بولتی، خیانت نہیں کرتی۔ اس نے ان تصویروں پر نہیں، مجھ پر یقین کر کے تمہیں طلاق دی تھی، بس تم میری عزت رکھ لینا۔ وہ اس کی ویل چیئر دھکیلتی آہستہ آہستہ خود ہی بے خود سے کہہ رہی تھی۔ محمل نے سر جھکا لیا۔ وہ فرشتے کو نہیں بتا سکتی تھی کہ آج وہ پھر سے اپنی زمین کی طرف جھک رہی ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہے۔ تم ہمایوں کو واپس لے لو محمل، وہ تمہارا ہے، اسے تمہارا ہی رہنا چاہیے۔ اور وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر پلٹ گئی۔ کمرے میں اسی طرح نیم اندھیرا تھا، کھڑکی کے پردے ہٹے تھے، ٹیبل لیمپ ابھی تک جل رہا تھا۔ وہ خود کو گھسیٹتے آگے بڑھی اور لیمپ کا بٹن بجھا دیا۔ ایک دم کمرے میں اندھیرا پھیل گیا، بس کھڑکی کے پار شیشوں کے قطرے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ وہیں کھڑکی کے سامنے بیٹھی برستی بارش کو دیکھے گئی۔ بہت پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑھا گیا ایک قول اس کو یاد آ گیا، انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس میں لوگوں کی محبت آئے اور پھر نکل جائے۔ اللہ نے اسے انہی لوگوں کے ہاتھ توڑا تھا جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، ہمایوں، فرشتے اور تیمور۔ تبھی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ وہ گاڑی بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ تبھی اس نے برستی ہوئی بارش میں ہمایوں کو گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو ایک گاڑی زن سے اندر داخل ہوئی۔
ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ تیزی سے باہر نکلا تھا۔ وہ فواد تھا، وہ پہچان گئی تھی، وہ ویسا ہی تھا، بس آنکھوں پر فریم لیس گلاسز تھے جو بالوں کا کٹ زیادہ چھوٹا تھا۔ کیا ہمایوں اس کی بات سن لے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تبھی فواد نے لپک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور کسی کو بازو سے کھینچ کر باہر نکالا۔ محمل دھک سے رہ گئی۔ وہ معیز تھا، پتلا لمبا نوجوان جس کی مسیں بھیگ رہی تھیں۔ فواد اس کو پکڑ کر ہمایوں کے سامنے لایا جو قدرے چونکا ہوا کھڑا تھا۔ برستی بارش کا شور بہت تیز تھا، اس کی باتوں کی آوازیں تو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ تینوں بارش میں بھیگتے کھڑے تھے۔ فواد زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہمایوں سینوں پر ہاتھ باندھے خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کی محمل کی طرف پوچھ تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی، اور تب اس نے معیز کو ہاتھ جوڑے دیکھا۔ شاید اس کے چہرے پر بارش کے قطرے تھے، یا شاید وہ رو رہا تھا۔ روتے ہوئے، کچھ کہتے ہوئے وہ ہمایوں سے معافی مانگ رہا تھا، اور تب اس نے فرشتے کو باہر آتے دیکھا۔ وہ اب بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ محمل نے ہاتھ بڑھا کر پردہ برابر کر دیا۔ اب وہ منظر کو مزید نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد فرشتے کی آواز سنائی دی جو فواد اور معیز کو ادھر ہلا رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ محمل کی طرف اس کی پشت تھی۔ محمل! فواد کی بڑھائی ہوئی آواز اسے سنائی دی۔ معیز نے بھی ہمایوں کو سب کچھ بتا دیا۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو… محمل پلیز مجھے معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ آپا ہمیں معاف کر دو۔ وہ معیز تھا جو رو رہا تھا۔ اماں اور آرزو آپا نے مجھے یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ آپا، اماں بہت بیمار ہیں، وہ اب پہلے جیسے نہیں رہی اور سارا دن چیختی چلاتی ہیں۔ آپا ہمیں… وہ کہہ کر اسے دھیمے انداز میں بولا تھا، بس تم یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ آپا، آرزو آپا نے خودکشی کر لی ہے۔ آج ہمایوں بھائیوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اماں سنبھل نہیں پا رہی۔ ہمیں بددعا مت دینا آپا۔ جاؤ معیز، میں نے تمہیں معاف کیا، سب کچھ معاف کیا۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپا دعا کرو کہ آرزو آپا بچ جائیں، ان کے لیے بددعا مت کرنا۔ میں دعا کروں گی، تم جاؤ معیز، ان کا خیال رکھنا۔ مجھے تم لوگوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ تم نے تو مجھے انسانوں کی محبت اور وفا کی حقیقت دکھائی ہے۔ تمہارا شکریہ معیز، تم جاؤ۔ اور وہ ویسے ہی الٹے قدموں پلٹ گیا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو محمل؟ وہ شخص خردہ سا شخص آغا فواد ہی تھا۔ میں نے معاف کیا، سب معاف کیا۔ وہ اب بھی پیچھے نہیں مڑی تھی۔ آغا جان کو آدھے جسم کا فالج ہو گیا ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ممی ان کی غم کی وجہ سے نہ زندوں میں رہی نہ مردوں میں۔ سدھا کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کے وہ خاندانی سسرال والے اس کو میکے نہیں آنے دیتے۔ وہ اور اس کی یتیم بچے اب گھر میں اس کے سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں جو تم نے اور مسرت چچی نے گزاری تھی۔ مہرین کو مجھے کچھ مت بتائیں فواد پلیز۔ فواد بھائی پلیز، میں نے سب معاف کیا، سب معاف کیا۔ مجھے آپ یہ سب بتا کر اور دکھ نہ دیں۔ ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کے نرم لہجے میں منت تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارا حصہ ہے، ان تمام سالوں کے منافع سمیت۔ فرشتے کا حصہ میں اسے ادا کر چکا ہوں۔ ہو سکے تو وہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ ایک فائل اور ایک مہر بند لفافہ اس کی بیڈ کی پائنتی پر رکھ کر واپس مڑ گیا تھا۔ محمد نے گردن پھیر کر دیکھا۔ وہ سر جھکائے نادم شکست خوردہ جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ آغا فواد کا کیا انجام ہوا، مگر یہ دنیا کے انجام کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اپنے گناہ نظر آنا بھی ایک امتحان ہے۔ اصل فیصلہ تو روز حساب ہی ہوگا۔ اس کے بیڈ کی پائنتی پر چند کاغذات رکھے تھے، وہ کاغذ جو کبھی اس کی زندگی کا محور تھے، مگر آج اس نے ان پر دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ انہی کاغذوں کے لیے اس نے فواد کا جھانسہ قبول کیا تھا۔ آج فواد نے اسے وہ کاغذ خود ہلا کر دیے تھے، مگر کتنی بھاری قیمت تھی اس غلطی کی جو اسے چکانی پڑی تھی۔ کچھ کچی عمر کے سودے۔ بارش دھیمی ہو چکی تھی، کھڑکی کی جالیاں بھیگی گئی تھیں، مٹی کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ دور بیٹھی خوشبو سونگتی رہی۔ اسے لاشعوری طور پر اس کا انتظار تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب اس کے کمرے میں ضرور آئے گا۔ کافی لمحے بیت گئے تو اس کے چوکھٹ پر آواز سنائی دی۔ وہ آہستہ سے مڑی۔ ہمایوں تھکا ہارا سا دروازے میں کھڑا تھا۔ یہ وہ دروازہ تھا جو اس نے محمل کی موجودگی میں کبھی پار نہیں کیا تھا۔ یہ وہ چوکھٹ تھی جس پر وہ کبھی سوالی بن کر نہیں آیا تھا، مگر آج وہ آیا تھا۔ اس کے تھکے ٹوٹے قدم آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے تھے۔ محمل! ٹوٹی ہوئی آواز میں اس نے اسے پکارا تھا، اور وہ پھر قدرے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آن گرا تھا۔ مجھے معاف کر دو محمل۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور اس پر کے چہرے پر صدیوں کی تکان تھی۔ مجھے معاف کر دو۔
میں بہت دور چلا گیا تھا۔ اس نے تعصب سے ہمایوں کو دیکھا۔ پہلے بھی وہ اس سے اسی طرح سب کو چھین کر لے گئے تھے، آج بھی وہ مانگ ہی رہے تھے، مانگ نہیں آئے تھے۔ سب خود غرض تھے، ہر ایک کو اپنے اپنے ضمیر کا بوجھ سے نجات چاہیے تھی۔ مجھے محمد ابراہیم تو کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے صرف رشتے کی بات پر، آج وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس سے صرف ایک مسئلہ پوچھا تھا، اس نے خود غلط اخذ کیا ہے۔ میں نے صرف رشتے کی وجہ سے، کیا آپ نے زندگی کے سارے فیصلے فرشتے کے دماغ سے کیے ہیں اے ایس پی صاحب؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ آپ چھوٹے بچے تو نہیں تھے، جانتے تھے کہ میرے رشتہ دار میرے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ آپ ان پڑھ جاہل تھے جو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایسی تصویر تو ہر گلی محلے میں بن جاتی ہیں۔ محمد، میرا یقین کرو، میں 1 منٹ اے ایس پی صاحب، میں کئی مہینے صرف آپ کی سنی ہیں، آج آپ میری سنیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ فرشتے کے کہے پہ یقین کر لیا، آج میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے فرشتے سے پوچھا ہی کیوں؟ آج آپ میری طرف سے اتنے بدگمان ہو گئے تھے کہ آپ کو دوسرے سے پوچھنا پڑا، کیوں نہیں آپ نے وہ تصویریں موئس کے منہ پہ دے ماری؟ کیا آپ بہت زیادہ قابل افسر نہیں تھے کہ آپ کو کھڑا اور کوٹھا الگ کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا آپ آرزو کی خصلت کو نہیں جانتے تھے؟ کیا شاید آپ کی دلچسپی ایک بیمار اور بے ہوش عورت میں ختم ہو گئی تھی؟ شاید آپ کو میری خدمت سے دور بھاگنے کا ایک بہانہ چاہیے تھا، آپ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا نا تو آپ مجھے صفائی کا ایک موقع تو ضرور دیتے، ایک بات تو پوچھتے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ مگر آپ خود بھی بہت تھک گئے تھے۔ آپ نے ایک لمحے میں بھی نہیں سوچا ہمایوں کہ اگر آپ میری جگہ پر ہوتے اور میں آپ کے ساتھ ایسا کرتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا، تبھی کھلے دروازے سے تیمور بھاگتا ہوا اندر آیا۔ شور سن کر وہ نیند سے بھاگا تھا۔ وہ جا کر اس کے پاس آیا اور اس کے گھٹنوں پر لیٹ گیا، مگر ہمایوں اور محمل اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ محمل، پلیز مجھے معاف کر دو، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، پلیز میرے ساتھ چلو۔ ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھایا، مگر محمل ایک دم پیچھے کود پڑی۔ ایک دم محمل پیچھے کو ہٹی۔ لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتی۔ ٹوٹے دھاگے کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ ہی جاتی ہے، ہمارے درمیان بھی وہ گرہ رہ گئی ہے، سو اس دھاگے کو ٹوٹا ہی رہنے دیں۔ محمل، وہ بے یقین تھا۔ معافی کے لیے جوڑے اس کے ہاتھ نیچے گر گئے۔ محمل نے گہری سانس لی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہمایوں، دل سے معاف کر دیا، مگر اب رجوع کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ گو کہ آپ کو رجوع کرنے کے لیے میری اجازت نہیں چاہیے، مگر میری خوشی کا خیال ہے تو یہ مت کریں۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، بس میں ہی درمیان میں آ گئی تھی۔ مگر محمل، وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر آج وہ نہیں سن رہی تھی۔ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے ہمایوں، میرا بیٹا میرے پاس ہے، فواد نے مجھے میرا حصہ دلا دیا ہے، میں لوگوں کی محتاج نہیں رہی۔ آپ فرشتے سے شادی کر لیں، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہمایوں نے گردن موڑ کر دیکھا، فرشتے وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ ہمایوں کو گردن موڑتے دیکھ کر وہ منہ پر ہاتھ رکھے باہر کو بھاگی تھی۔ آپ اس کا اور امتحان نہ لیں، اس سے شادی کر لیں۔ میں اور تیمور ایک دوسرے کے لیے بہت ہیں، ہمارا تیسرا ہمارا اللہ ہے، آپ ہمیں جانے دیں، اب ہمارا ساتھ ناممکن ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہاری قدر نہیں کی محمل، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے شکستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ بند کر کے جائیے گا۔ اس کے الفاظ پہ وہ ذرا دیر کو رکا مگر پلٹا نہیں۔ اب شاید وہ پلٹنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ بہت آہستہ سے وہ باہر چلا گیا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ محمل کی زندگی سے جا چکا تھا۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹے اور گردن پر لڑک گئے۔ فرشتے کہتی تھی کہ اس نے سنا نہیں جب وہ برسوں پہلے اس ہسپتال میں کچھ بتانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ منظر تو اسے آج بھی یاد تھا۔ وہ جو نرس کے پکارنے پر اٹھی تھی، فرشتے کی ادھوری بات سن کر ہی اٹھی تھی۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ فرشتے ہمایوں کو پسند کرتی ہے، مگر جب فرشتے نے خود اسے اپنے رویے سے یقین دلایا تو وہ بھی بظاہر خود کو مطمئن کرنے لگی کہ بھلا فرشتے ایسے جذبات کیوں رکھے گی۔ مگر دور اندر وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ اگر آرزو کو درمیان میں نہ دیکھا ہوتا تو وہ کبھی غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی کہ ہمایوں کس سے شادی کر رہا ہے۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ فرشتے کیوں ان کی شادی کے ملک سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ سب جانتی تھی، یہ بھی کہ اب وہ معذور ہو گئی تھی، ایک بے کشش عورت بن گئی تھی۔ ہمایوں نادم ہو کے پلٹا تو تھا مگر تھا تو مرد ہی نہ، کب تک اسے بندھن باندھے رکھتا، جو کانوں کا اتنا کچا تھا کہ ایک فون کال میں ایک انگوٹھی کا ذکر اس کی سمجھ میں آیا
اور اس کی مسلسل فواد بھائی فواد بھائی فواد بھائی کی تکرار میں بھائی کا لفظ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کب تک اس کا رہتا؟ ایک نہ ایک دن وہ پھر کسی دوسری عورت کی طرف چلا جاتا، تب بھی وہ تو اکیلی ہی رہ جاتی، مگر تب وہ شاید برداشت نہ کر پاتی۔ اس میں بار بار ٹوٹنے کا حوصلہ نہیں تھا، تو اس نے ٹوٹا ہوا برتن بننے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے اعتراف کیا، معافی نہیں مانگی تھی۔ ہمایوں نے معافی مانگی تھی مگر اعتراف نہیں کیا تھا، اور دونوں سمجھتے تھے کہ وہ بری الذمہ ہو گئے ہیں۔ خیر، تیمور اس کی گود میں سر رکھے تیمور کے نرم بالوں کو پیار سے سہلایا۔ وہ کچی نیند میں تھا۔ تم نے ایک دفعہ پوچھا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر پر میں اس قدر اداس کیوں ہو جاتی ہوں، ہے نا؟ جی، وہ نیم غانودہ سا بولا۔ پتہ ہے میں اداس کیوں ہو جاتی ہوں؟ اس نے اپنے آنسو پونچھے، کیونکہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے اور وہ اپنے والد سے بہت پیار کرتے تھے۔ اسے بولتے ہوئے کچھ اور بھی یاد آ رہا تھا، مگر ان کے اپنے بھائیوں نے ان کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ مناظر تیزی سے چل رہے تھے۔ پھر ان کو چند درہم کے عوض مصر میں بیچا گیا، ان پر بہتان لگایا، ان کو برسوں قید میں رکھا گیا، اور پھر ایک دن جب وہ اسی مصر کے فائنانس منسٹر بنے جس میں ان کو کبھی بیچا گیا تھا، ان کو اپنا بچھڑا ہوا بھائی مل گیا، اور وہ جنہوں نے ان پر بہت تہمتیں لگائی تھیں، اور وہ جنہوں نے ان کو ان کے گھر سے بے دخل کر دیا تھا، وہ ان کے پاس معافی مانگنے آئے، مگر اس عظیم ہستی نے کچھ نہیں جتایا، کچھ نہیں گنوایا، سب کو معاف کر دیا۔ میں اس لیے اداس ہوں تیمور کہ میں صبر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ تم سن رہے ہو نا؟ اس نے اس کو دیکھا تو تیمور گہری نیند سو چکا تھا۔ ٹی وی لانچ کے مرکزی دیوار پر بڑی سی پلازما اسکرین لگی تھی، اس پر خوبصورت مناظر پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ روشنیوں سے منور ایک بہت بڑا سا ہال، ہزاروں لوگوں کا مجمع، اسٹیج پر بیٹھی نامور شخصیات اور اسٹول پر کھڑا ایک شخص جو لیکچر دے رہا تھا۔ ٹی وی کے سامنے صوفے پر بیٹھے ہمایوں داؤد نے ریموٹ اٹھا کر آواز اونچی کی۔ والیوم کے بڑے نقطے اسکرین پر موجود شخص کے کوٹ پر نمودار ہوئے تھے۔ ہمایوں نے ریموٹ رکھ دیا، وہ پلٹ جھپ کے اس اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ یہ فیصلہ آج نہیں ہوا، بلکہ 20ویں صدیوں کے اوائل میں ہی ہو گیا تھا کہ قرآن صرف عربی ہی کا ایک قرآن ہے، اس کے تراجم قرآن نہیں ہیں۔ وہ روشن چہرے والا شخص اپنے خوبصورت انگریزی لب و لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ 3 پیس میں سوٹ میں ملبوس تھا، چہرے پر نفاست سے تاریشہ دار داڑھی تھی اور سر پہ سفید جالی دار ٹوپی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، کانچ سی بھوری چمکتی ہوئی مسکراہٹ اور چمکتی ہوئی آنکھیں اور مسکراہٹ بہت دل فریب تھی۔ کچھ تھا اس کی مسحور کن شخصیت میں کہ ہزاروں لوگوں سے بھرے ہال میں سناٹا تھا، سب سانس روکے اس کی بات سن رہے تھے۔ آج کے دور کا مسلم جب قرآن کھولتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے اس میں وہ انداز کلام نظر نہیں آ رہا جس کے قصے وہ بچپن سے سنتا آیا ہے۔ وہ انداز کلام جسے سنتے ہی عرب کے لوگ لاجواب ہو جاتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے، فوراً ایمان لے آتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس قرآن کو لاکھ انکار کرنے کے باوجود ابو جہل بن ہشام جیسے لوگ بھی چھپ چھپ کر سننے آتے تھے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں اس قرآن میں وہ بات نظر نہیں آتی جو ان عربوں کو نظر آتی تھی؟ ہمیں کیوں یہ صرف قصوں کا مجموعہ لگتا ہے جن کے درمیان سے چند نصیحتیں اور نماز اور روزے کے احکام ہیں؟ ہمایوں نے ریموٹ رکھا اور آواز اونچی کی اور پھر مسترب انداز میں اسے واپس رکھ دیا۔ کہ آپ نے ڈاکٹر مورس بقائی کا واقعہ سنا ہے؟ اس نے توقف کیا اور پورے حال میں نگاہ ہوئے، سب دم سادے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر مورس بقائی ایک فرینچ ڈاکٹر تھے۔ وہ اپنے ہسپتال میں آنے والے ہر مسلمان مریض سے کہتے تھے کہ قرآن حق نہیں ہے بلکہ ایک منکر کتاب ہے۔ مریض بیچارے آگے سے خاموش ہو جاتے۔ پھر ایک دفعہ جب شاہ فیصل ان کے پاس زیر علاج تھے، انہوں نے یہی بات شاہ فیصل سے کہی تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ڈاکٹر بقائی نے کہا، ہاں پڑھا ہے۔ شاہ فیصل نے پوچھا، کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے قرآن کا یہ ترجمہ پڑھا ہے۔ اس پر شاہ فیصل نے کہا، پھر تو تم نے قرآن نہیں پڑھا کیونکہ قرآن صرف عربی میں ہے۔ ڈاکٹر بقائی نے ان سے 2 سال لگا کر عربی سیکھی، اور پھر جب انہوں نے اصل قرآن پڑھا تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا۔ جو عربی ہم پڑھتے ہیں اس کا لیول، لٹرل ورڈ میننگ ہمیں نہیں آتا ہوتا، اور جو ہم اس کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ نے نہیں اتارا ہوتا۔ کسی حد تک ہم تراجم پر اثر کر جاتے ہیں، لیکن اصل قرآن کا جاننا چاہتے ہوں تو پھر عربی کا دیا ہوا قرآن پڑھیں۔ ہمایوں کے صوفے کے پیچھے جانے کب آہستہ سے فرشتے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بنا پلٹ جھپکے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔
اب اس کے دو طریقے ہیں، یا تو آپ پوری عربی زبان سیکھیں یا صرف قرآن کی عربی سیکھیں، اور اگر صرف آپ قرآن کی عربی سیکھ کر بھی آپ درست طور پر قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اینی کوشچن؟ اس نے رک کر ہال پر نگاہ دوڑائی۔ اسٹیج کے سامنے لگے مائک کے قریب ایک پاکستانی لڑکی نے ہاتھ اٹھایا۔ السلام علیکم ڈاکٹر تیمور۔ وعلیکم السلام۔ وہ سر کے خفیف اشارے سے جواب دیتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، مجھے آپ سے یہ بات سن کر بہت مشکل لگ رہا ہے کہ ہم عربی زبان تو بہت پیچیدہ زبان ہے، بہت مشکل ہے، یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، ایک عام آدمی اسے کیسے سیکھ سکتا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرایا اور اپنا چہرہ مائک کے قریب لایا، بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ملک کے عام آدمی نے اس دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے انگریزی زبان سیکھی۔ وہ بھی ہماری زبان نہیں ہے، مگر ہمیں آتی ہے۔ کیا نہیں آتی؟ عربی سیکھنا تو اور آسان ہے اس کے لیے، اور یہ اردو کے بہت قریب بھی ہے۔ لڑکی نے لاجواب ہو کر گہری سانس لی اور پورے ہال میں ایک تبسم بکھر گیا۔ میرا ایک کوشچن ہے سر۔ ایک نوجوان لڑکا مائک پہ آیا۔ میں نے آپ کے پچھلے لیکچر سے متاثر ہو کر قرآن سیکھنا شروع کیا، مگر قرآن پڑھنے پہ اب مجھے پہلے والی کیفیت طاری نہیں ہوتی، دل میں گداز پیدا نہیں ہوتا۔ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرا ذہن اور بھٹک جاتا ہے۔ تیمور نے مائک قریب کیا اور اس لڑکے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، تو کہیں آپ جھوٹ تو نہیں بولتے؟ جی؟ وہ حیران رہ گیا۔ ایک بات یاد رکھے گا، قرآن صرف صادق اور آمین کے دل پر ہی اترتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو ایمانت کی راہ کے ذرا سے پھسلے اور ان سے قرآن کی حلاوت چھین لی گئی، اور پھر کبھی بھی وہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ بات کرتے ہوئے تیمور ہمایوں کی کانچ سی بھوری آنکھوں میں ایک کرب اٹھ رہا تھا۔ اس کے صوفے پر پشت پر رکھے ہاتھ فرشتے ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے پیچھے دیوار پہ شیلف بنا تھا اور ایک طرف میز تھی۔ میز پر تازہ تہہ کی ہوئی جائے نماز ابھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ ساتھ شیلف کے اوپر سے سامنے والے خانے میں احتیاط سے غلاف میں لپٹی ایک کتاب رکھی تھی۔ اس کا غلاف بہت خوبصورت تھا، سرخ ویلوٹ کے اوپر سلور ستارے، مگر گزرے وقت نے غلاف کے اوپر گرد کی ایک تہہ جما دی تھی، اور وہ شیلف اتنا اونچا تھا کہ اس تک اسٹول پر چڑھے بغیر ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ جس شخص میں صداقت اور ایمانت نہیں ہوتی اور وہ واقعی قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو دیا جاتا ہے جس میں صداقت اور ایمانت ہو۔ اسکرین پر وہ چہرہ پھر سے روشن چہرہ والا شخص کہہ رہا تھا، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے عرب معاشرے کے بارے میں عموماً یہی تاثر رکھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت جاہل گوار لوگ تھے اور وہ بیٹیوں کو زندہ دبانے والے وحشی تھے، لیکن ان لوگوں میں بہت ساری خوبیاں بھی تھیں۔ وہ مہمان نواز تھے، عہد کی پاسداری کرتے تھے۔ جہاں تک بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا تعلق ہے تو یہ کام عرب کے کچھ غریب قبائل کے لوگ کرتے تھے، اور اس وقت بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں تھیں جو فدیہ دے کے ان بچیوں کو چھڑواتی تھیں۔ اور رہی بات یہ کہ صداقت کی، تو عرب معاشرے میں جھوٹ بولنا انتہائی قبیح عمل سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس شخص پر حیران ہوتے تھے کہ وہ جو جھوٹ بولتا ہو۔ اسی لیے ان لوگوں کو قرآن دیا گیا تھا، اور اسی لیے ہم قرآن کی سمجھ سے محروم کر دیے گئے ہیں، کیونکہ نہ تو ہم سچ بولتے ہیں اور نہ ہی ہم امانت کا خیال رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی ذمہ داری کی امانت ہو، کسی کی عزت کی ہو یا کسی کے راز کی۔ محمد مسکرائی ٹی وی اسکرین کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ وہ سیمینار دوحہ سے لائیو آ رہا تھا۔ سیمینار ختم ہوتے ہی تیمور نے فلائٹ لینی تھی اور وہ جانتی تھی کہ رات کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ابھی اس نے تیمور کے لیے اسپیشل ڈنر کی تیاری بھی شروع کرنی تھی، سو پروگرام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تیمور کے لیے کھانا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے خود تیار کرتی تھی، ایک ایک سبزی خود کاٹتی تھی۔ ہاں، آغا جان کا پرہیزی کھانا ملازمہ بنا لیتی تھی۔ وہ سیڑھیوں کے ایک طرف سے نکلتی ہوئی آغا جان کے کمرے کے دروازے کے باہر رکی اور اسے ہولے سے کٹکھٹا کر کھولا۔ آغا جان نے ناشتہ کر لیا؟ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ وہ بیڈ پر لیٹے تھے، ان کے ہونٹ خالص کے باعث ذرا ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ ان کی آہٹ سے انہوں نے آنکھیں کھولی اور پھر مسکرانے کی کوشش کی۔ جب وہ اپنی اولاد پر بوجھ بنے تھے، محمل انہیں اپنے پاس لے آئی تھی۔ تیمور کہہ رہا تھا وہ رات تک پہنچ جائے گا۔ وہ آگے بڑھی اور کھڑے کھڑے ان کا ہاتھ نرمی سے تھامتے بتانے لگی، میں رات کو کچھ اسپیشل کھانا بنانے کا سوچ رہی ہوں۔ کتنے دن ہم تینوں نے اکٹھے کھانا نہیں کھایا، آپ کھائیں گے ہے نا؟ آغا جان پھر مسکرانے کی صحیح کرنے لگے۔ ان کی کوشش میں ان کی آنکھوں سے اب وہ دو آنسو ٹوٹ کر گرے۔
آپ فکر مت کیا کریں، میں ہوں نا آپ کے پاس، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دیا آپ کو بھی دے دے گا۔ اس نے نرمی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ اچھا، مجھے مسجد میں ایک لیکچر دینا ہے، بس گھنٹہ لگے گا، میں ابھی چلتی ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گی، پھر ڈنر کی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ وہ گھڑی دیکھتی جانے کے لیے مڑی۔ آقا جان اب سک سے سک رو رہے تھے۔ باہر آ کر وہ سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکی۔ کیل پر اس کی پونی لٹکی تھی۔ اس نے پونی اٹھائی اور لمبے بال سمیٹ کر اونچی پونی میں جکڑے، پھر ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ آج اتنی ہی سبی اور تر و تازہ و خوبصورت تھی جتنی برسوں پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ اونچی پونی ٹیل آج بھی اس پہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی جتنی پہلے لگتی تھی۔ وہ آج بھی ہر صبح وہیں جاتی تھی جہاں پہلے جایا کرتی تھی۔ اس نے وہی ٹی وی بند کیا، تیمور کا پروگرام ختم ہو چکا تھا، اور میز سے اپنا بیگ اور سفید جلد والا قرآن اٹھائے آغا ہاؤس سے باہر نکل گئی۔ وہ مسجد جانے سے قبل 15 منٹ کے لیے بس اسٹاپ پر ضرور رکا کرتی تھی۔ اسے کئی برسوں سے اس سیاہ فام لڑکی کی تلاش تھی جس نے اسے قرآن پہنچایا تھا۔ وہ ایک دفعہ اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ سنہری صبح اتری ہوئی تھی، وہ کہیں دور پرندے بول رہے تھے۔ وہ دھیمی رفتار سے پلٹی، سفید جلد والا قرآن ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ ہر صبح وہ اسی امید پر اس کا انتظار کرتی تھی۔ رات کو بارش ہوئی تھی، سڑک گیلی تھی۔ 15 منٹ ختم ہوئے تو کوئی آئے، مگر وہ لڑکی کبھی نہیں آئی تھی۔ مایوس ہو کر محمد نے جانے کے لیے بیگ اٹھایا، تبھی اسے سڑک پر قدموں کی چاپ سنائی دے۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ ایک لڑکی دور سے چلی آ رہی تھی، کندھے پر کالج بیگ، ہاتھ میں موبائل، شولڈر کٹ بال کیچر میں جکڑے، جینس پر کرتے پہنے، چنگم چباتی قدریں جھنجھلاتی ہوئی وہ دھپ سے آ کر اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھی۔ محمد یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی روز اس وقت ادھر آتی تھی، مگر آج سے پہلے وہ اسے دیکھ کر اتنی چونکی نہیں تھی۔ اب وہ پاؤں جھلاتی ہوئی اکتا کر موبائل کے بٹن پریس کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، زیر لب غصے سے بڑبڑا کر اس نے بٹن زور سے دبایا اور موبائل بیگ میں پھینکا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت دیر سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ وہ لڑکی ادھر ادھر گردن گھماتی تنقیدی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ دفعتاً محمل کی نگاہ اس کا ارتکاز محسوس کر کے وہ چونکی۔ محمل نے ذرا سنبھل کے نگاہیں جھکا لی۔ نیچے اس لڑکی کا بیگ پڑا تھا جس پر جگہ جگہ چاک سے اس کا نام لکھا تھا، عشا حیدر۔ وہ زیر لب مسکرا دی۔ بہت کچھ اس کو یاد آ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے چمکم چبا کر ایک طرف محمل کو مخاطب کیا۔ محمل نے نرمی سے اس کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ جی، میں روز آپ کو دیکھتی ہوں۔ اور اس نے محمل کی گود میں بیگ کے اوپر رکھے سفید کور والے قرآن پاک کی طرف اشارہ کیا۔ اور آپ اس بک کو بھی آپ اتنی کیئر کرتی ہیں، اسے رکھتی ہیں، اس میں کیا خاص ہے؟ محمل نے سر جھکا کر سفید قرآن کو دیکھا جس کی صاف جلد اب خستہ ہو گئی تھی اور جھلکتے صفحے زرد پڑ گئے تھے۔ وہ دیکھنے سے کوئی بہت قدیم کتاب لگتی تھی۔ خاص تو ہے، اس نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ اچھا، واٹس سو اسپیشل؟ وہ متجسس ہوئی تھی۔ اس میں کسی عشا حیدر کا ذکر ہے، اس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کے لیے کچھ میسیجز ہیں، اسی لیے تو اسپیشل ہے۔ وہ لڑکی یکٹک منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ کون عشا حیدر؟ بہت دیر بعد وہ مشکل بول پائی تھی۔ ہے ایک اس زمین پر بسنے والی لڑکی جس کو لوگوں کی باتیں غمگین کرتی ہیں، جس کے کہنے سے قبل کوئی اس کے دل کی بات نہیں سمجھتا، اور جس کو زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے۔ اسی لمحے بس کا ہارن بجا۔ محمل نے بات روک کر دور سے آتی بس کو دیکھا۔ میں چلتی ہوں، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ سفید جلد والی کتاب اور ہاتھ بیگ اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی ابھی تک شستہ سے بیٹھے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس قریب آ رہی تھی۔ محمل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بینچ سے دور جانے لگی۔ سنیے، میری بات سنیے، 1 منٹ رکیں۔ ایک دم سے وہ بے چین سے اٹھی اور تیزی سے پیچھے کو لپکی۔ مصحف میری نظر میں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ میں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا تھا تو مجھے گمان تک نہ تھا کہ یہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں اس قدر تبدیلی لے آئے گی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اگر ایسا ہوا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ الفاظ کے اندر جان تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول بھی فرمائے، آمین۔ بنیادی طور پر یہ ناول ایک ایسی لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتا ہے جو مختلف قسم کے حالات، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد سے گزرتی ہے، اور اسے اچھے اور برے وقت میں قرآن کریم سے مدد ملتی ہے۔ یہ محمل کے شوہر ہمایوں اور اس کے بیٹے تیمور اور اس کے گرد دیگر خاندان کے بارے میں تھا۔ یہ ہر اس شخص کے بارے میں تھا جو آپ نے پڑھا،
سوائے ایک کے فرشتے ابراہیم۔ جب میں نے اس مسودے کا خاکہ کھینچا تو تب اس میں وہ حجاب میں ملبوس سنہری آنکھوں والی باوقار پرسکون لڑکی کہیں نہیں تھی۔ جب تک محمد نے مسجد کی چھت پار نہیں کی تھی میری کہانی میں فرشتے کا کوئی کردار نہیں تھا۔ یہ اچانک سے میرے دل اور اس کا خیال میری کہانی میں آیا تھا اور پھر یہ مصحف کی پوری کہانی بن گیا۔ فرشتے ابراہیم مصحف کا ایک متنازع کردار رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی کہانی کا حصہ بننے کے بعد بھی میں نے اس کا اختتام اس سے مختلف سوچا تھا جو آپ نے پڑھا ہے، لیکن بالکل آخری لمحات میں اگست کے شمارے سے کچھ دن پہلے اس نے اپنا اختتام تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کیا اور وقت نے ثابت کیا کہ یہ فیصلہ بالکل ٹھیک اور منصفانہ تھا۔ بعض دفعہ کردار اپنے آپ کو خود لکھتے ہیں اور اس کردار نے بھی اپنا انجام خود سے لکھوایا تھا۔ اس مضمون کو لکھنے کی وجہ سے اعتراضات اور اختلافات بھی ہیں جن کو اس کردار نے جنم دیا۔ بہت لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر اسے آخر میں اتنا برا ہو جانا تھا تو آغاز میں اتنا اچھا کیوں بنایا؟ کیا یہ ایک منفی پیغام نہیں جاتا؟ مجھے سب مذہبی دکھائی دینے والے لوگ بعد میں ایسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور بہت کچھ۔ ایک مصنف کا کام اپنی تحریر کا دفاع کرنا نہیں بلکہ اس کی وضاحت کرنا ہوتا ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتی ہوں، بنیادی طور پر مصحف دو لڑکیوں کے بارے میں تھا، ایک جس نے دین اور علم کے ساتھ پرورش پائی، دوسری نے اسے ذرا اوپر سے پایا۔ وقت کی چال کے ساتھ ان دونوں نے خود کو مذہبی اور متقی مسلمہ ثابت کیا، لیکن چونکہ کہانی کو محمد کے نقطہ نظر سے روایت کیا گیا تھا اس لیے صرف اس کے دل کے خیالات کو ظاہر کرتے ہوئے اس لیے وہ قائرین کو فرشتے کے مقابلے میں اتنی مذہبی نہیں لگی تھی، حالانکہ اس نے ایک زمانے کی ٹھوکر کے بعد خود کو بدل لیا تھا اور اصلاح بھی میل لگے رہی۔ ایک مرتبہ اسے تکبر نے چھوا تھا مگر اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ لوٹ آئی۔ فرشتے ایک الگ قسم کی لڑکی تھی، اسے ہر قسم کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، والدین اور پیاروں کے کھونے سے لے کر رشتہ داروں کی غفلت تک وہ اس سب سے نکل آئی، مگر جب علم کی آزمائش آئی تو سب نے دیکھا کہ اس نے کیا کھویا۔ وہ کس چیز میں ملوث نہیں تھی سوائے علم کے تکبر کے، ایک غرور جو ایک متقی انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اسے زندگی سے اپنا حصہ ملنا چاہیے کیونکہ وہ اس کا اہل ہے۔ یہ تھا جو فرشتے نے کیا، وہ زندگی زمین کی طرف جھک گئی۔ مقربات کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بہت بھاری ہو جاتے ہیں۔ دین کی سمجھ رکھنے والے ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ عام آدمی کو جن چیزوں سے ہم منع کرتے ہیں جب کسی آزمائش میں پڑنے کے بعد ہم خود ان کو کرتے ہیں تو اپنے لیے یہ ترجیح بنا لیتے ہیں کہ چونکہ ہم یہ کر رہے ہیں اس لیے یہ مختلف ہے، یہ فرق ہے۔ دوسری طرف جب یہ آزمائش محمل پر آئی تو اس نے بدلے کا نہیں سوچا، اس نے نہیں سوچا کہ اس جیسی ایک مذہبی لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں ہو، بلکہ اس نے اپنی کوتاہیوں کو ہی اس کی وجہ جانا، اس نے حتی کو چنا، اس نے ندامت اور توبہ کا انتخاب کیا۔ مصحف کا مقصد یہ بتانا نہیں کہ کسی ایک مذہبی لڑکی کتنی گنہگار ہو جاتی ہے جیسے کہ بہت لوگوں کو غلط فہمی ہوئے، اس میں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ جب وہ مذہبی متقی اللہ سے ڈرنے والی دو لڑکیوں کو زندگی کے ایک نئے دور میں داخل ہونا پڑتا ہے تو وہ کیسے ایک دوسرے سے بالکل متضاد رد عمل ظاہر کرتی ہیں۔ ایک نے ہمایوں کو چنا، دوسرے نے اپنے تقویٰ کو، حالانکہ دونوں سے ہی محبت تھی، لیکن ہر ایک نے اس کو چنا جس سے وہ زیادہ محبت کرتی تھی۔ یہ صرف اتنا سا معاملہ تھا، وہ دراصل اپنے محبوب سے کس قدر محبت کرتی ہیں۔ فرشتے آخر تک ایک ہی حالت میں کیوں تھی؟ یہ سوال بہت زیادہ پوچھا گیا۔ جواب سادہ ہے، اس نے توبہ کی ہی نہیں، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے اسے تسلیم کیا لیکن کبھی معافی نہیں مانگی، نہ محمد سے نہ ہمایوں سے۔ یہی ہمایوں نے کیا، اس نے معافی مانگی لیکن غلطی تسلیم نہیں کی، بلکہ فرشتے کو اس کا الزام دیا۔ دونوں آخر تک نہ خود سے مخلص تھے نہ ہی اللہ سے۔ نتیجہ وہی ہوا جو آپ سب نے دیکھا۔ فرشتے کے انجام سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ انسان اتنی پرسائی کے بعد ذرا سا پھسلے تو سیدھا جہنمی بن جاتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی ساری پرسائی اور پاکیزگی کے باوجود بھی گناہ کرتا رہتا ہے اور اسے بار بار خود کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر اس نے ایک طویل عمر قرآن کی خدمت کی ہے تو ہاں، تب بھی اگر وہ گناہ کرے گا یا کسی کی حق تلفی کا مرتکب ہوگا تو اس کو بھی عام لوگوں کی طرح ہی توبہ کرنی ہوگی۔
ایک بیحد مذہبی لڑکی کو اپنے مقام سے کمتر راستہ چنتے دکھانے کی وجہ یہ ہے کہ مصحف پڑھنے کے بعد بہت لوگ مصحف کی طرف پلٹنے والے تھے، توہن یا کراہن، اور مجھے یقین ہے کہ وہ فرشتے جیسی مذہبی اور متقی بن جائیں گے۔ تو بیان ان سب کے لیے سبق ہے کہ کبھی خود سے بہت مطمئن نہ ہوں، ہمیشہ فرشتے کو یاد رکھیں اور کبھی اس جیسے نہ بنیں۔ ایک اور سوال مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ناولز میں دین کا بہت ذکر کرتی ہوں، میں اس کے بغیر ناولز نہیں لکھ سکتی۔ دیکھیں، سادہ سی بات ہے، دین کا ذکر تو ہر چیز میں ہے۔ صبح سے لے کر رات تک کیے گئے ہر عمل پہ جو دل و دماغ میں بہہ چھڑ جاتی ہے وہ دین کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم اچھے اور مثبت ناولز لکھیں، نہ کہ ہمارے قارئین کا ٹیسٹ مزید اچھا ہو سکے۔ اور میں اس ٹرم کو نہیں جانتی کہ یہ مذہبی ناولز کیا ہوتے ہیں۔ مذہبی ہونا نہ ہونا یہ بحث بیکار ہے۔ انسان کی ساری کوششوں کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر روز اپنی خامیاں دور کرنی ہیں، اچھے کام کرنے ہیں، اپنے رب سے قریب ہونا ہے۔ میں یہ سوچ کر لکھتی ہوں، اب ناولز کتنا ہی مذہبی ہے کتنا نہیں، میں اس کی فکر نہیں کرتی، کیونکہ میرا مقصد پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ میری لکھی گئی مشرقی کہانیاں مغربی طرز پر لکھی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، تو کیا میں مغربی طرز ثقافت اور لٹریچر سے متاثر ہوں؟ مغربیت دراصل دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے لکھنے کا انداز، تھرل، ایکشن اور مکالمے یوں لگتے ہیں گویا انگریزی سے ترجمے کیے گئے ہوں، عالمی سطح کے موضوعات اور کہانی کے تیز موڑ۔ یہ میرا انداز ہے اور یہ میں واقعی ایسے لکھتی ہوں۔ دوسری مغربیت یہ ہوتی ہے کہ واقعات ہمارے اقدار سے مماثلت نہ رکھیں اور ہم مغربی کلچر کو فروغ دیتے نظر آئیں، جیسے ترکش ڈرامے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی مغربیت کو آپ میرے کام میں نظر نہیں آئیں گی۔ مغربیت آپ کو میرے کام میں نظر نہیں آئیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نمرہ احمد۔